السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے پھول کھلنے کا موسم، از قلم ایمان۔ مکمل ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیوار پار سے آتی بچوں کی کھلکھلاہٹ بتا رہی تھی کہ آج کل حیا فدا کے گھر آئی ہے، اور کچھ ہی دیر میں تصدیق بھی ہو گئی تھی جب فدا اور ولید کے کہکوں کے ساتھ ساتھ تایا کی ہنسی بھی سنائی دی۔ تایا ابو ان کے ہاتھ میں مت دے دیا کریں سارا کھانے پینے کا سامان، دیکھیں تو بہن کو دیے بغیر دونوں ہی کھا گئے ساری چاکلیٹس۔ پشتو لہجے میں اردو بولتی وہ صاف آواز یقیناً فدا کی بیوی کی تھی، جو اپنے اور حیا کے بیٹے کی شکایت تایا ابو سے لگا رہی تھی، جنہوں نے ان کی بیٹی کو چاکلیٹ نہیں دی تھی۔ ہنستے مسکراتے ایک مکمل گھر کا منظر جیسے ہی نظروں کے سامنے مجسم ہو کر آیا، ان کے اندر کا وہ حسد جسے وہ آج بھی نہ مار پائی تھی، انگڑائی لے کر بیدار ہوا۔ میں کیوں ان کی باتیں سن کر اپنا دل جلا رہی ہوں، دل ہی دل میں سوچتے وہ وہاں سے اٹھ گئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اندر جا کر دل رکھنے کا اور سبب ہوگا کہ ریما کا نفسیاتی مرض اب ڈپریشن کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ کنوتی ہو کر کمرے کی ہو گئی تھی، اور جب کبھی سود و ضیاع کا حساب کرنے بیٹھتی تو ماں کو خوب لڑاتی۔ اور تو کچھ دے نہیں سکتی اماں، اچھے گن ہی دے دیتی، شاید میرا گھر نہ ٹوٹتا، مگر آپ تو نہ خود عمر بھر رشتوں کے آگے جھکی، نہ ہمیں جھکنا سکھایا، بلکہ ہر بار خوب سبق پڑھا کر بھیجتی کہ ساس کی ایک سن کر چپ مت رہو، 10 مزید سنا دو۔ شوہر کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھول گئی اماں کہ ہر مرد ابا نہیں ہوتے، نہ ہر عورت دادی یا پھپھو جیسی ہوتی ہیں، جن پر عمر بھر آپ نے اپنی اجارہ داری قائم کیے رکھی۔ میری ساس اور شوہر کو تو مجھ جیسی نکمی زبان دراز عورت سے ویسے ہی چھٹکارا کا بہانہ چاہیے تھا، جو ان کے گھر کو گھر نہیں بنا سکی تھی۔ سو میرے بانجھ پن کی صورت انہیں مل گیا، اور انہوں نے 3 لفظوں کا یہ کھیل ختم کرنے کی دیر نہ کی۔ تائی پل کے پل شرمندہ ہوتی، پھر اپنی جون میں پلٹ جاتی۔ سیما کی ہاں پہلی بار جب بچہ آنے والا تھا، اس کے شوہر نے دورے کی کیفیت میں اسے دھکا دیا تھا۔ وہ تو جان بر ہو گئی، مگر بچہ کھونے کے ساتھ اس صلاحیت سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ اگر انسان یہ بات سمجھ جائے کہ ملتا وہی ہے جو ہمارے اپنے نصیب کا ہوتا ہے، دوسروں کا نصیب چھین لینے کی کوشش میں وقت انسان خود ذلیل ہوتا ہے، خسارے ہی ہاتھ آتے ہیں، تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، مگر انسان سوچے تب نا۔ سیما کی طرف دھیان مڑتے ہی وہ مزید افسردہ ہو گئی، مگر ایک اپنا دل اور سوچ ہی نہ بدل سکی تھی۔ فریدہ کمبخت، آج پھر دیر کر دی تم نے، پتہ بھی ہے کہ ذرا بھی دیر سویر ہو جائے زو گلگت بلتستان کا مقامی پالتو جانور دودھ نہیں دیتا، اور تمہارا ابا چائے پیے بغیر کسی کام پر جائے گا۔ مورے کی بھاری ہاتھ کی ضرب پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ رات بھر شدید ٹھنڈ میں وہ پتلا سا کمبل اس کڑاکے کی سردی کو روکنے میں ناکام ٹھہرا تھا، جو اس بار اکتوبر کی اوائل میں ہی اپنا رنگ جما چکی تھی۔ اگرچہ وہ پہاڑی لوگ موسم اور حالات کی سختی سہ کر ان پہاڑوں جیسے ہی سخت جان ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی جب سے مورے نے بڑے کمرے سے نکال کر اس کو اسٹور میں شفٹ کیا تھا، اس نے گزارا کر لیا تھا کہ وہ تو پیدا ہی وقت حالات اور رشتوں کی سختیوں کو جھیلنے کے لیے تھی۔ سردیوں کی پہلی برف باری نے جیسے ہی اپنی شکل دکھائی، بوسیدہ کمبل سردی روکنے کو ناکام ہوا، اور بخار کی لپیٹ میں آ کر وہ بے سدھ ہو گئی۔ سرخ آنکھوں کو بمشکل کھول کر مورے کی بات پر غور کیا تو اسے سمجھ آیا کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں۔ بھاری سر اور ٹوٹتے جسم کو سنبھالتے وہ کچھ کہے بغیر اٹھی اور جا کر زو کا دودھ نکال کر مورے کو دے آئی۔ اس کے کہے بغیر اس کا اگلا کام پچھلے صحن میں جا کر نیچے گرا پھل اکٹھا کرنا تھا، جو کل رات چلنے والی تیز ہوا کے نتیجے میں گر گیا تھا۔ سیب، خوبانی اور ناشپاتی پر مشتمل یہ پھل ان کو اچھی خاصی آمدن تو نہیں دیتا تھا، مگر کچھ نہ کچھ حاصل وصول ہو ہی جاتا تھا۔ سکردو کی اس مقامی آبادی میں تو خیر اس پھل کا کہاں کوئی خریدار ہوتا کہ ان جیسا غریب طبقہ ہی آباد تھا۔ زیادہ تر یہاں وہاں فوج کے یونٹ ہونے کی وجہ سے بہت سے جوان جو اپنی فوج کی مختلف شعبوں سے وابستہ تھے، اپنی فیملی بھی رکھی ہوئی تھی یہاں۔ فریدہ بھی گرمیوں کے موسم میں پھلوں کی ٹوکریاں بھر کر لے جاتی اور کافی گھروں میں فروخت کر آتی تھی۔ اب چونکہ پھل اترنا کم ہو چکا تھا، سو کوئی ایک آدھی ٹوکری ہی پھل جمع ہو پاتے۔ سردیوں اور خصوصاً برف باری کی آمد کے بعد تو یہ سلسلہ 3-4 ماہ تک رک جانا تھا۔ فریدہ کی اپنی ماں اس کی پیدائش پر چل بسی تھی۔ مورے اس کی سوتیلی ماں تھی اور اس سے ویسے ہی سلوک کرتی تھی جیسا عام روایتی سوتیلی مائیں عموماً روا رکھتی ہیں۔
ستیلوں بچوں سے۔ اس کے اپنے بھی اب 3 بچے تھے، جبکہ فریدہ کے باپ مقامی ایئرپورٹ پر درجہ چہارم کا ملازم تھا۔ نہایت قلیل تنخواہ کے ساتھ گھر کا گزارا بس مشکل سے ہی ہو رہا تھا۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے کھلے آنگن والے اپنے گھروں کے 1 یا 2 کمروں کے الگ پورشنز بنا کر مختلف ملازمین کو کرائے پر بھی دے رکھے تھے، جو کہ دوسرے شہروں سے یہاں بسلسلہ ملازمت قیام پذیر تھے۔ انہی میں سے ایک فریدہ کا گھر بھی تھا۔ بچوں کے سیکنڈ ٹرم کے امتحان میں اسکول کا پورا عملہ ہی بری طرح مصروف تھا۔ چھٹی ٹائم پر اس نے باقی ماندہ کام گھر کے لیے اٹھایا اور جس پل وہ گھر داخل ہوئی عصر ہونے میں بہت تھوڑا وقت باقی تھا۔ پھپھو جو تائی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ محض اسی کے انتظار میں خالصاً زنانہ محفل برداشت کرتا ولید بھی کھل اٹھا تھا۔ تائی سے البتہ ان دونوں کا یہ والہانہ انداز برداشت نہ ہوا۔ جاؤ بھئی حیا، فریدہ کب کا آ کے انتظار کر رہا ہے، تم بھی کھانا وانا کھا لو، تھکی ہوئی آئی ہو۔ تمہاری پھپھو شام تک یہیں ہیں، کہا بھی تھا کہ جیسے چل رہا ہے چلتا رہنے دو، گھر کا سسٹم ہے۔ ہم کون سا حل چلواتے تھے کہ الگ ہو گئی محترمہ، حالانکہ مجھ سے تو ہو پاتا تھا یا نہیں۔ دوپہر کا کھانا تیار کر کے رکھتی ہوں کہ بچے تھکے ہارے آئیں تو بھوکے نہ رہ جائیں، مگر نہ جانے کیا سمائی حیا بی بی کے سر میں کہ اچانک ہی الگ ہونے کا بھوت سوار ہو گیا۔ اور فریدہ بیچارہ آ کر بھوکا ہی بیٹھا رہتا ہے۔ یونیورسٹی سے آ کر کے بہن آئے گی تو کچھ بنا دے گی، مجھے ہی خیال آتا ہے بچوں کو خود جا کر کھانا دے کر آتی ہوں۔ یہاں حسیمہ بیچاری ہی فکر میں ہلکان ہوتی ہے۔ تائی نے بظاہر میٹھے لہجے میں حیا کو وہاں سے بھیجا تھا، پھر پھپھو سے اس کی شکایتوں کا پلندہ بھی چھیڑ بیٹھی تھی۔ باہر جاتے ہی حیا کے کان میں ساری تو نہیں 1-2 باتیں پڑی تھیں۔ دل کیا پلٹ کر اپنے ان صبح سے لے کر رات گئے تک کیے جانے والے کاموں کی تفصیل تائی کو یاد دلا دے، جو آج سے محض ہفتہ بھر پہلے تک اسی کے ذمے تھے۔ گھر کے کاموں اور سکول کے کام میں وہ اتنی بری طرح تھک جاتی کہ اسے لگتا نہ وہ دین کی رہی نہ دنیا کی۔ عشاء کی نماز سے پہلے ہی نیند کے جھولے بحال کیے رکھتے تو فجر بھی ادھ کھلی آنکھوں سے پڑ پاتی۔ فریدہ اور اسے آپس میں بات کیے کئی دن گزر جاتے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ہفتہ پہلے ہی ناشتے کی میز پر بات کی تھی کہ اس کے اور اس کے بھائی کی دیگر گھر کے لوگوں سے چونکہ روٹین مختلف ہے تو وہ اپنے وقت کے حساب سے فریدہ کا اور اپنا کھانا بنا لیا کرے گی۔ تائی جو جیسے کسی صدمے کی کیفیت میں رہ گئی، مسلسل کئی سال سے گھر کی ذمہ داری کلی طور پر حیا کے سپرد کر دینے کے بعد وہ گھر اور گھر کے کاموں سے بڑی الزامہ ہو گئی تھی۔ 4 بجے سے ہی اٹھ کھڑی ہونے والی حیا دوپہر کے 2 سالن تیار کر کے ناشتہ بناتی، پھر ہی اسکول جا پاتی تھی۔ یہاں تک تو چلو ٹھیک تھا، شام کو چائے بھی اسی نے بنانا ہوتی، رات کے کھانے پر کم از کم 1 ڈش بنتی، وہ بھی اسی کے ذمے۔ ہاں، ملازمہ صفائی اور برتن کے لیے مخصوص تھی، اور 1-2 بار اس نے تنگی کا رونا روتے ہوئے تائی سے کہا تھا کہ کم از کم رات کے وقت روٹیاں ہی سیمہ پکا لیا کرے۔ تب تائی نے سیمہ کو کہنے کے بجائے کام والی ماسی کو ہی اضافی پیسے دے کر روٹیاں بنوانی شروع کر دی تھیں۔ ہاں، حیا اپنی روٹی خود ہی پکاتی تھی۔ پھر پچھلے سال اس نے اپنی BSc کی ڈگری کو استعمال میں لانے کا سوچا تھا۔ ایسے گھر میں کام کر کر کے وہ گنجکر بنی تھی، سو بنی تھی۔ اپنی اور فریدہ کی 1000 ضرورتوں کے لیے تائی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ فریدہ ٹیوشنز کر کے بمشکل اتنا کماتا تھا کہ اس کی یونیورسٹی کی فیس اور خرچ نکل آتا تھا۔ حالانکہ ابا اور تایا کا مشترکہ کاروبار تھا۔ ابا اماں کی اچانک وفات جو کہ 10 سال پہلے ہوئی تھی کے بعد اچانک تایا پر انکشاف ہوا تھا کہ کاروبار تو کب سے نقصان میں جا رہا تھا۔ حیا کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اگر مالی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے تو اپنے بچوں سے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرنے والے ماں باپ ان سے کیسے چھپا سکتے تھے کہ اماں کا تمام بھاری زیور بک کر بھی کاروبار میں ہونے والے نقصان کو پورا نہ کر سکا تھا۔ یہ تو وہ کہانیاں تھیں جو وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد ان دونوں نے اپنے تایا اور تائی سے سنی تھیں۔ حیا اس وقت میٹرک میں اور فریدہ 9ویں جماعت میں تھا۔ کالج پہنچنے تک تو جیسے تیسے تایا تائی نے اپنے دونوں بیٹیوں کی طرح ان کے ناز نخرے بھی اٹھائے تھے، تعلیمی اخراجات بھی پورے کیے تھے۔ جیسے ہی حیا نے FSC میں شاندار نمبر لیے وہیں تائی کی بڑی بیٹی نیما شاندار طریقے سے فیل ہو گئی تھی۔ دوسری بیٹی جو فریدہ کی ہم عمر تھی، اس کی بھی پڑھائی میں دلچسپی ویسی تھی۔ بس پھر کیا تھا، تائی کو لگنے لگا تھا کہ تعلیم حاصل کرنا کوئی اتنا ضروری امر نہیں ہے جس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جائے۔ تایا نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہا تھا، مگر حیا فریدہ کی نسبت زیادہ سمجھدار تھی۔ گھر کی بدلتی ہواؤں کا رخ دیکھ کر اس نے فریدہ کو بٹھا کر سمجھایا تھا کہ ان کے مستقبل کی فکر کرنے والے ورنہ مٹی اوڑھ کر سو چکے، اب جو کرنا ہے ان کو خود کرنا ہے، ورنہ زمانہ انہیں روندا ہوا گزر جائے گا۔ تائی نے جیسے ہی اس کے
ان کے رکشہ اور کالج وین کی رقم روکی تھی۔ ان دونوں نے کچھ ٹیوشنز کر لی تھیں اور سواری کے بجائے پیدل جانے لگے تھے۔ تائی کی دونوں بیٹیاں چونکہ گھر بیٹھ چکی تھیں، سو تایا تائی کے پاس تعلیمی اخراجات کی مد میں رقم بھی ختم ہو چکی تھی۔ پھر حیا کا تعلیم میں اس قدر سنجیدہ انداز تائی کو نہ بھایا۔ انہوں نے گھر کی ان گنت کام اس کے ذمہ لگا دیے اور خود بڑی الزامہ ہو گئیں۔ دونوں بیٹیوں نے ٹریننگ لینے کے لیے ایک پارلر جوائن کر لیا تھا۔ ریما کی دوست کے بھائی کو وہ اس بری طرح بھائی کہ انہوں نے ریما کے رشتے کے لیے گھر کی دہلیز پکڑ لی۔ ریما نے الگ اس رشتے پر حامی بھرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا۔ مجبوراً تایا تائی کو اس کی مان کر اسی جگہ اس کی شادی کرنا پڑی، ورنہ ان دونوں کا ارادہ پھوپھو کے بیٹے ولید کو اپنا داماد بنانے کا تھا، مگر ریما نے ان کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ حیا کے لیے اب گھر کے کاموں اور کالج کی پڑھائی میں متوازن رہنا بے حد مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ بچوں کی ٹیوشن اور گھر کے کاموں کے ساتھ اسے رات کو پڑھنا بے حد مشکل لگتا تھا۔ سارا دن کا تھکا ہارا جسم اور دماغ بستر دیکھتے ہی سب کچھ بھول جاتے، وہ بھی صورت میں جب 2 سے 2.5 میل تک کا کالج کا فاصلہ وہ صبح شام پیدل طے کرتی تھی۔ بی ایس سی کے 2 سالوں میں اسے حقیقتاً دانتوں پیسنے آ گئے تھے، مگر 3 ماہ بعد اس کا رزلٹ اس کی محنت کا ثمر دے رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ایم ایس سی کرنا اس کا خواب تھا، مگر نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی وقت، سو پرائیویٹ طور پر ہی ایم اے انگلش کا ارادہ کر کے کتابیں منگوائیں اور گھر پر ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہ فدا کیونکہ انجینئرنگ کر رہا تھا تو اس کے اخراجات کے لیے دونوں کو پیسہ دانتوں سے پکڑ کر خرچ کرنا پڑتا تھا۔ حیا نے اپنے دوست کی توسط سے ایک اچھی ساکھ والے پرائیویٹ اسکول میں جاب بھی کر لی تھی۔ فدا کو کمپیوٹر میں بے حد دلچسپی تھی، انجینئرنگ میں اس کا شعبہ بھی یہی تھا۔ اب وہ مہارت سے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ ریپیئر کرنے کا کام کر لیتا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا تو اس نے اس چیز کو اپنی مالی مفاد کے لیے استعمال کرنے کا سوچا تھا، اور یونیورسٹی لیول میں اس کام کو کرتے کرتے اس نے پارٹ ٹائم ایک موبائل اینڈ کمپیوٹر ریپیئرنگ شاپ پر سیکنڈ شفٹ میں کام شروع کر دیا تھا۔ یوں دونوں بہن بھائی انتہائی مشکل مالی حالات سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی کی گاڑی کو کسی ہموار راستے پر ڈالنے کے لیے کوشاں تھے۔ رات پھر شدید برف باری کے باعث علاقے کے گھروں، درختوں، راستوں اور پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ بہت دن بعد آج تیز دھوپ نکلی تھی، موسم صاف ہونے کے باعث سردی بھی شدید تر تھی، مگر اس علاقے کے لوگ ایسے موسم کے عادی تھے، سو فریدہ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی گھر کے بیرونی دروازے سے راستے تک بیلچہ اٹھا کر برف صاف کی اور زو کی رسی کھول کر اسے باہر ٹہلانے لے آئی۔ وہیں پتھروں کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر اس نے زو کو چھوڑ دیا۔ ارے واہ، آج تو خدا نے سن لی میری دل سے دعا کی تھی کہ فریدہ رانی مل جائے۔ موڑے کا دھیر عمر بھائی نہ جانے کہاں سے آن ٹپکا تھا۔ فریدہ کو اس کے نسوار زدہ پیلے دانتوں سے کراہت آئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ واہ، حسن ہو تو نزاکت بھی بھلی لگتی ہے، یہ نخرے چھوڑ اور میری رانی بننے کی حامی تو بھر، خدا کی قسم پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ شرم کر ماما، شرم، اپنی عمر کا ہی کچھ لحاظ کر لے، تیرے بھانجیوں کے برابر ہوں، ان کو کوئی تمہاری طرح کہے تو کیسے لگے گا تمہیں؟ وہ ترک کر بولی، ہاں ہاں ہاں، تیری یہی ادائیں تو مجھے پسند ہیں فریدہ، میری بھانجیوں کو بھی کوئی مجھ جیسا محبت کرنے والا مل جائے تو ابھی کے ابھی رخصت کر دوں۔ دلبر خان نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا دلبر خان، میں مر جاؤں گی مگر تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ تنفر سے کہتی وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور زو کو اپنی مخصوص آواز میں ہانکتی وہاں سے چل دی۔ دلبر خان کو یہ اجراتیں اس کی سوتیلی ماں کی بخشی ہوئی تھیں۔ اس کا باپ کی پوری طرح سے اسی کے زیر تسلط تھا۔ فریدہ شکایت کرتی بھی تو کس کو کرتی اور کس پڑتے پر، لیکن اسے سوچ لیا تھا کہ وہ مر کر بھی دلبر خان سے شادی کے لیے حامی نہیں بڑھے گی۔ اردو کی کتاب پر ہاتھ پھیرتی وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ فریدہ گل کو شروع سے ہی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ پرائمری تک مقامی اسکول میں پڑھانے کے بعد موڑے نے اسے اسکول سے اٹھوا لیا تھا، مگر فریدہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے شوق کو ختم نہ کیا جا سکا تھا۔ اس نے اسکول جا کر ٹیچر سے ایک پرانا 6ٹھی جماعت کا کورس لیا اور خود ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اگرچہ ریاضی اور انگریزی جیسے مضامین میں اسے بے حد مشکل پیش آتی، مگر استانی جی کی مہربانی سے جب موڑے اسے اپنی سب سے چھوٹی اولاد کو باہر لے جا کر کھلانے کا کہتی، وہ اسکول آ جاتی اور کلاس کی سب سے پچھلی بینچ پر بیٹھ جاتی۔ اگلی رو میں بیٹھ خوشحال اور آسودہ گھرانے کی بچیاں سارا دن اسکول گزار کے بھی وہ سب کچھ نہ سیکھ سکی تھی جو وہ غریب حالات کی ستائی ہوئی فریدہ 1 گھنٹے میں سیکھ جاتی تھی۔ استانی کی مہربانی سے ہی اس نے ایسے ہی 6ٹھی 7ویں اور اسکول کا 8ویں کا بورڈ کا امتحان پاس کیا تھا۔ نمبرز اگرچہ بہت اچھے نہ آتے تھے تو بہت برے بھی نہ آتے تھے۔ 8ویں کا داخلہ استانی جی نے اس پر ترس کھا کر پرائیویٹ ہی بھیجا تھا۔
کہ پاس ہوگی تو ٹھیک، ورنہ اسکول کے رزلٹ پر بھی برا اثر نہیں پڑے گا۔ مگر وہ پاس ہو گئی تھی۔ موڑے کی نظر میں اس کا پڑھنا اور امتحان دینا آیا تھا، مگر اسے چونکہ گھر سنبھالنے اور کام سے غرض تھی تو اس میں فریدہ گل کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی، سو اس نے اس بات پر کوئی حجت نہ کی تھی۔ اب 9ویں کی کتابوں کے لیے اس نے اپنے کرایہ داروں والی باجی سے رجوع کیا تھا، جو ایک فوجی کی بیوی تھی، اور فریدہ گل ان کے پاس اپنے پھل فروخت کرنے جاتی تھی۔ اس نے جب اپنے مسئلے کا ذکر کیا تو وہ گھر پر ویسے ہی فارغ ہوتی تھی، سو بخوشی اس کو پڑھانے پر راضی ہو گئی تھی۔ یوں فریدہ ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی سمیٹ دیتی اور اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ بستی میں لڑکیوں کا اسکول مڈل تک ہی تھا، اس لیے اسکول والی ٹیچر نے پڑھائی میں مدد کا ایک سلسلہ تمام ہوا تو دوسرا کرایہ داروں کے ہاں سے چل نکلا تھا۔ بے شک وہ قادر مطلق ایک در بند کر کے 10 اور در کھول دیتا ہے، بشرطیکہ کا نیت صاف اور ارادے پختہ ہوں۔ حیا کو بھئی کب سے آوازیں دیے جا رہا ہوں۔ اس نے تیز چلتی حیا کو سڑک کنارے ہی روک لیا۔ بہت دنوں سے اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر نہ تو وہ کال اٹینڈ کر رہی تھی، نہ ہی گھر پر اس سے ملاقات ہو پا رہی تھی۔ ایک دو بار گھر کا چکر لگایا بھی تھا، مگر تائی ہم وقت سر پر سوار رہی تھی، سو وہ بات ہی نہ کر پایا تھا۔ حیا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، تاہم کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ آ کر سڑک کنارے کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تم گئے نہیں ابھی تک واپس؟ وہ گاڑی کب لی؟ نہیں، لمبی لیو پر گھر آیا ہوں، ابھی 13-14 دن باقی ہیں چھٹی کے، اور گاڑی بائی کی لے کر آیا ہوں آج۔ میں آتا ہوں کبھی کبھار لیو پر تو بائی زندہ باد، ابھی ضرورت ہی نہیں، گاڑی کی جب ہوگی لے لیں گے۔ تم سے ایک بے حد ضروری بات کرنی تھی، مگر دوبارہ گھر آنے پر ممانی تمہارے سر پر کسی خدائی فوجدار کی صورت موجود رہے۔ ایک آدھ دفعہ موقع بھی ملا تو فدا موجود تھا، بات ہی نہیں ہو سکی۔ تمہاری پھوپھا حضور اپنے فرزند کے سر پر صحرا سجانے کو بےتاب بیٹھی ہیں، اور یہاں صحرے کی کلیاں ہی کھل کر نہیں دے رہی۔ مہارت سے ڈرائیو کرتے ولید کی بات سن کر حیا بے اختیار ہنس دی۔ سو ان کلیوں کا خیال چھوڑ کر کھلے ہوئے پھول جو تمہارے صحرے پر لگنے کے منتظر و مشتاق ہیں، لگاؤ اور صحرے پہن لو۔ ولید نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تائی اپنے دختر نیک اختر کو تم سے بیانے کی زبردست خواہاں ہیں، اور میرے خیال میں تائی اپنا مدعا بھی پھوپھو تک پہنچا چکی ہیں، صرف عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ ایسے میں تمہاری یہ بات چہ جائے کہ مانی؟ حیا نے خاصے ہلکے بلکے انداز میں کہا، جس سے ولید جی بھر کر بدمزہ ہو گیا۔ اوفو یا شادی میں نے کرنی ہے، ممانی یا پھوپھو نے نہیں، اور میں نے اماں کو بھی کھل کر بتا دیا ہے کہ اگر سیما آپ کی بھتیجی ہے تو حیا سے بھی آپ کا وہی رشتہ ہے، میں حیا سے ہی شادی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اماں بھی دل سے یہی چاہتی ہیں، بس ذرا ابا دباؤ میں آ جاتے ہیں ہر دفعہ۔ مامی جان کی قسم سے، یہ جو مامی ہے نا، ہیں تو میری پھوپھو، مگر لگتا ہے کسی ایسے ادارے سے زبردست سی ٹریننگ لے کر آئی ہیں جہاں پہ گھول کر پلا دیا جاتا ہے کہ رشتوں کو کیسے اور کہاں ایکسپلائٹ کرنا ہے، اور ذریعہ کیا استعمال کرنا ہے کہ اگلا پوری طرح شکنجے میں جکڑا جائے۔ مگر میں بھی اسی پھوپھو کا بھتیجا ہوں، ان کے وار کو کیسے الٹانا ہے سب جانتا ہوں، بس اپنی یہ مدر ٹریسا والی نیچر کو کنٹرول میں رکھنا، اور جب ماموں میرے بارے میں پوچھیں تو پوری رضامندی کا اظہار کرنا ہے، ہر قسم کی احسان مندی والی ٹپیکل اسباق بھول کر۔ تم سے صرف یہی التجا کرنا چاہ رہا تھا، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ احسان مندی والے اسباق یاد کرنا ہماری مجبوری ہے ولید، ورنہ تم جانتے ہو کہ اس وقت ہم تایا کے رحم و کرم پر ہیں۔ فدا ابھی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا، ابھی اپنے کیریئر بنانے کی ابتدا میں، اسے کسی ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتی، کیونکہ اپنا کھانا پکانا الگ کر دینے کے بعد تائی ویسے غصے میں ہے۔ سیما کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ایسے میں تائی اگر سیما کے حوالے سے فکر مند ہیں تو ٹھیک ہی ہیں۔ پھوپھو اور تائی کی شادی کی پوری تیاری ہے، جبکہ میں جب تک فدا اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اپنے بارے میں کچھ اس قسم کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو تم خوشی خوشی صحرا باندھ کر سیما بی بی کو رخصت کرا کے لے جاؤ۔ اس کی اس طرح صاف ہری جھنڈی دکھا دینے پر وہ چڑھ گیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جو کرنا ہوگا میں خود کر لوں گا، تم جیسی بزدل سے تو مشورہ ہی فضول ہے، جس کے دل میں دنیا کے ہر بندے کے لیے ہمدردی ہے سوائے اپنے۔ وہ ناراض سا بولا تھا۔ حیا مسلطاً خاموش رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے جذبوں کی پذیرائی کا مطلب تھا بڑی مشکل سے اس کی بے حد کوشش کے بعد گھر میں پیدا ہونے والے سکون کو ایک ناقابل برداشت ہنگامے میں بدلنا۔ ہو سکتا ہے تائی کی طرح سے کوئی سنگین دفعہ ہی عائد ہو جائے، جبکہ وہ اس سٹیج پر جب فدا کو اس کی امتحانات کے لیے پوری یکسوئی دینا چاہتی تھی، وہ ایسا کوئی ماحول نہیں چاہتی تھی جس سے وہ ڈسٹرب ہو۔ سو چپ ہی بیٹھی رہی، کیونکہ اس کا یقین تھا جو انسان کی قسمت کا ہوتا ہے وہ اسے بغیر ریاضت کے بھی حاصل ہو کر رہتا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ ساری دنیا سے لڑ کر بھی نہیں لیا جا سکتا۔
آپ نے مجھے شروع سے ہی آزادی رائے کی عادت نہ ڈالی ہوتی اور میری فرمائشوں کو منہ سے کھولنے سے پہلے یہ پورا نہ کیا ہوتا، پھر آپ کے اس طرح اپنی مرضی تھوپنے پر مجھے ہرگز بھی تکلیف نہ ہوتی۔ آپ میری زندگی بلکہ پوری زندگی کا اہم ترین معاملہ آپ میری مرضی کے بغیر کر رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ حیا کی طرف سے مایوس ہو کر اس نے دونوں طرف کا مقدمہ خود ہی لڑنے کا سوچا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تھی کیونکہ دل سے وہ بھی حیا جیسی لڑکی کو ہی پسند کرتی تھی، مگر نن سے ڈرتی تھی کیونکہ تائی نے جیسے عمر بھر تایا کو اپنی مٹھی میں رکھا تھا۔ میکے میں ہی ان کا کھوٹا اتنا ہی مضبوط تھا۔ ان کے خاوند جو تائی کے بھائی تھے، گھر کے ہر معاملے میں اپنی بہن کے مشورے کو اہمیت دیتے تھے۔ بیٹے کی شادی جیسے اہم معاملے میں بھی تائی کی ہی چلتی نظر آ رہی تھی کیونکہ سیما ان کے خاوند کی چہیتی بھانجی تھی، سو چاہتے ہوئے بھی بیٹے کا ساتھ نہ دے پا رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے سیما میں؟ خوبصورت سلیقہ مند بچی ہے، اپنے خاندان کی دیکھی بھالی ہے، کون سی ایسی خوبی ہے جو اس میں نہیں ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں ابا کہ سیما میں کوئی خامی ہے، بس میں نے اس کے حوالے سے کبھی ایسا سوچا نہیں۔ رضا بھائی کو آپ ان کی پسند سے شادی کرنے دے سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ شادی کروں گا تو حیا سے، ورنہ آپ لوگ بھول جائیں کہ میں کبھی شادی کروں گا۔ امر میرا سامان پیک کریں، مجھے آج ہی واپس جانا ہے گھر۔ چھٹی انسان ریلیکس کرنے کا سوچ کر آتا ہے، اپنی پریشانی میں اضافہ کرنے نہیں۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ اٹھا۔ شوق سے جاؤ میاں، مگر اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں اس جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہو کر اپنا فیصلہ بدل لوں گا تو نہایت غلط سوچ ہے تمہاری۔ پپا تو حواس باختہ ہوگی، مگر ولید کے ابا کا اطمینان بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بیٹے کے بگڑے مزاج کو درکھور اتنا نہ جانا تھا۔ وہ بیٹے کو روکنے اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ بیٹھی حیا، آپ کو ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے میں نے۔ حیا کے پرنسپل مسز شیرازی نے ابھی کچھ دیر قبل اسے آفس میں بلایا تھا۔ میری بہن نے رزلٹ ڈے پر آپ کو دیکھا تھا اور وہ میری طرح گرویدہ ہوئیں آپ کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے آپ کے رشتے کی خواہاں ہیں۔ شکل و صورت، دولت، شرافت، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں میرے بھانجے میں۔ یہ تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پیرنٹس حیات نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کہیں انگیج ہیں، تو اب بتائیں کہ کب آپ کے تایا کے پاس آئیں، کیونکہ میری بہن نے تو فون کر کے میرا جینا حرام کر رکھا ہے کہ چلیں چلیں۔ وہ تو میں نے ان کو روک رکھا ہے کہ پہلے بچی سے مجھے بات کرنے دو، وہ بھی اپنے گھر بتا دے، باقی آپ فکر مت کریں۔ شادی کے بعد اگر جاب جاری رکھنا چاہو گی تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے میم، میں گھر بات کر کے آپ کو بتا دوں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس نے سوچنے میں کچھ پل لیے تھے، پھر آہستہ سے کہا تھا، ہاں ہاں حیا، کھل کر بتاؤ کیا بات ہے؟ مسز شیرازی آگے ہوتے ہوئے بولی۔ تب حیا نے دھیمے سے بتایا تھا کہ اس کے بھائی کا انجینئرنگ کا آخری سال ہے، اس کی تعلیم مکمل ہونے تک وہ شادی نہیں کرے گی، اور جب تک اس کی جاب نہیں ہو جاتی وہ جاب کر کے اس کو سپورٹ کرتی رہے گی۔ اس کی جھجک کر کہنے پر مسز شیرازی زور سے ہنستی تھی۔ ارے حیا، تم تو ایسے ڈر ڈر کر کہہ رہی ہو جیسے نہ جانے کیسی کڑی شرط ہو۔ تم ابھی میری بہن سے ملی نہیں ہو، اس لیے ایسے خدشات ہیں تمہارے دل میں۔ تمہاری خودداری قابل دید ہے حیا، مگر یقین کرو جب تم اخوند گھرانے کی بہو بن جاؤ گی، ساتھ ہی تمہاری اور تمہارے بھائی کی قسمت بھی بدلے گی۔ نوکری نہ ملنا، ان کی تلاش میں دھکے کھانا ہم مڈل کلاس لوگوں کا المیہ ہے۔ ان کے لیے تو یہ بالکل معمولی بات ہوگی۔ بہرحال تم اب ان معمولی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ کر گھر بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں اپنی بہن کو لے کر کس دن آؤں۔ مسز شیرازی نے کہا تو حیا نے آہستہ سے جی کہا تھا اور وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ایسی پیشکش کو ان حالات میں اس نے اللہ کی طرف سے گہری مدد سمجھا تھا، کیونکہ 4 دن پہلے ریما کو طلاق ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے گھر کا ماحول آسودہ تھا۔ پھر تائی کو سگن ملی تھی کہ ولید نے حیا سے شادی پر اپنے ماں باپ سے اصرار کیا ہے اور بطور احتجاج واپس چلا گیا ہے۔ سن کر ان کو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ تیر کی تیزی سے وہ حیا کی طرف آئی تھی اور بے نقط سنائی تھی۔ ان کے خیال میں اوپر سے بے با بحروب بھر کر اسے اپنی ماں کی طرح مردوں کو رجھانا آتا ہے، کیونکہ حیا کی امی سے بھی اس کے ابو نے پسند کی شادی کی تھی اور یہ فن ان کے اور ان کی بیٹیوں کے پاس نہیں تھا۔ مزید انہوں نے حیا سے کہا تھا کہ وہ ولید سے شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، کیونکہ وہ ان کی سیما کا نصیب ہے اور جلد ہی اسے گھر سے رخصت کرنے کا اندہ بھی دے ڈالا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ فدا نہیں تھا، ورنہ نقص امن کا خطرہ ہوتا، کیونکہ فدا عموماً عورتوں کے معاملات اور گھریلو سیاست سے دور ہی رہنے والا اور اپنی ذات میں مگن رہنے والا بندہ تھا، مگر اپنی بہن سے بہت محبت تھی اسے اور اس کی قربانیوں کی قدر بھی۔ تائی کی ایسی زبان اور ایسے رویے کو اس نے ہرگز برداشت نہیں کرنا تھا۔ حیا کو آخر کہنا ہی پڑا تھا کہ تائی جان، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی بیٹی کے نصیب میں ہرگز کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اگر اس کی ایسی کوئی خواہش ہے بھی صحیح۔
تو وہ تسلی رکھے میں انکار کر دوں گی، تب جا کر کہیں تائی کو تسلی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ بولتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر گئی تھی۔ حیا کی آنکھیں اپنے والدین کو یاد کر کے بے ساختہ بڑھ رہی تھیں۔ وادی میں بہار کی شروع ہوتے ہی فطرت کی کئی خوبصورت رنگ جوبن پر تھے۔ نیلگوں آسمان کے سائے تلے سفید برف پوش پہاڑ پوری شان سے سر اٹھا کر زانا تھے، تو وادی میں موسمی پھولوں اور پھلوں کی بہتات تھی۔ دنیا بھر کے سیاحوں نے ادھر کا رخ کر لیا تھا۔ فریدہ گل کو اپنے اداس دل کی طرح اداس سردیاں ہی پسند تھیں۔ جب برف کی سفیدی میں سناٹا بولتا تب اس کی تنہائی بھی اس کی سنگی بن کر اپنے دکھڑے رو لیتی تھی۔ گھنٹوں وہ برستی برف کی روئی کے گالوں جیسے قطروں نیچے بیٹھی رہتی۔ شدید موسم بھی اس کے اندر اور باہر کے جمود پر اثر انداز ہونے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ دلبر خان کی جرأتیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب وہ فروٹ کی خالی ٹوکریاں اٹھائے تیزی سے پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی کہ گھر جا کر زو کے چارہ کا انتظام بھی کرنا ہے، جب وہ اچانک ہی اس کے راستے میں آیا تھا اور آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اظہار محبت کرنا شروع کر دیا۔ گھر جانے کی جلدی، موڑے کی ڈانٹ کا ڈر اور دلبر خان کے اچانک آمد نے اس کے حواس معطل کیے کہ اس کا دلبر خان پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں تھی، فوراً ہی گھر آ گئی تھی۔ پیچھے کھڑا دلبر خان گال پر ہاتھ رکھے کسی حتمی فیصلے کے بارے میں سوچنے لگا تھا، کیونکہ اتنی جرأت اس کو اس کی بہن نے ہی دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ کچھ دن وہ اپنے نشے اور جوئے کی لت چھوڑ دے تاکہ فریدہ کے باپ سے رشتے کی بات کی جا سکے۔ اب وہ سرِ عام سگریٹ کے سوٹے لگاتا نظر نہیں آتا تھا۔ گھر کی بھی وہ 3 کام بہنوئی کی موجودگی میں کر دیے تھے، جیسے جلانے کے لیے لکڑیاں لانا، زو کو چرانے لے جانا، اور ایک بار تو قسمت مہربان تھی کہ اسے اپنے بہنوئی کو بخار ہو جانے پر حکیم کے پاس لے جانا پڑا تھا۔ فریدہ کے ابا کی رائے اب کچھ دلبر خان کے بارے میں بدل گئی تھی اور موڑے اس سلسلے میں دراز رکھتے ہوئے اس سے فریدہ کا رشتہ دلبر خان سے منوانا چاہتی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا بول رہی ہو؟ تایا پہلے تو کچھ دیر بول ہی نہ سکے کہ بات ان کے اوپر سے گزر گئی تھی، مگر جب دماغ نے تائی کی کہی بات کو تھوڑا قبول کیا تو وہ چلا اٹھے۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دنیا میں ہر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ پہلے میرے سامنے ولید ہی بہترین رشتہ تھا اپنی بچی کے لیے، اس لیے اتنا زور لگا رہی تھی۔ اب جب قدرت میرے سامنے سے شاندار موقع لے کر آئی ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ ارے کیا ایسے ہیرے جڑے ہیں تمہاری بھتیجی میں میاں، جو میری بچی میں نہیں ہے؟ وہ تو شکر ہے تمہیں بھیجنے کے بجائے میں خود ہی ان لوگوں کے گھر چلی گئی تھی۔ گھر کیا تھا؟ مانو پورا عالیشان محل، یہ نوکروں کی فوج، پوش میں کھڑی 4 گاڑیاں، اور سب سے بڑھ کر لڑکا دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں، ایسا بانکا سجیلا تمیزدار بچہ۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ حیا کا رشتہ تو اپنی پھوپھو کے بیٹے سے طے ہے، بلکہ کچھ دنوں تک شادی بھی متوقع ہے۔ نہ جانے کیوں حیا نے آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا؟ ہاں، میری بچی کا ابھی کوئی رشتہ طے نہیں ہوا، کچھ رشتے آئے ہوئے تو ہیں، ان کے بارے میں چھان بین کر رہے ہیں۔ پھر لگے ہاتھوں اپنے موبائل میں موجود سیما کی وہ تصاویر بھی دکھا دیں جو اس نے ایک بار اپنی دوست کی شادی کے موقع پر بنوائی تھی، ساتھ ہی ساتھ دعوت نامہ بھی دے دیا کہ حیا کی شادی پر آپ کو بلائیں گے، ضرور آئیے گا۔ اب آپ کی بہن تو دل سے ویسے ہی نہیں چاہتی تھی بہو بنانا سیما کو، بیٹا بھی اسی ضد میں روٹھ کے چلا گیا کہ حیا سے ہی شادی کروں گا۔ صرف میرا بھائی ہی بیچارہ میری محبت میں بیوی بیٹے کے ترلے کر رہا ہے، سب کچھ میں ہی ٹھیک کر لوں گی۔ تو بتاؤ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اپنی بچی کا چھوڑ کے بہن اور بھتیجی کی محبت امٹی پڑ رہی تھی۔ ارے لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اور یہاں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ برائے مہربانی اپنی زبان بند رکھنا۔ اگر اپنی بیٹی کا کچھ اچھا سوچ رہی ہوں تو تمہاری بھتیجی بھی تو ٹھکانے لگ گی نا میاں۔ تائی نے ہاتھ نچا کر تایا کو ایک بار پھر تفصیل اور اپنے ارادوں کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو مرضی آئے کرو، میری پہلے کبھی تم نے مانی ہے جو آج میں تم سے کوئی توقع رکھوں؟ میں تو صرف پاپا کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ کیا سوچیں گی۔ سیما کے رشتے کے لیے دباؤ ڈال کر تم نے ان کے گھر کا ماحول خراب کر دیا، اور اب ایک دم پیترا بدل لیا اپنے فائدے کے لیے۔ تایا جھلا کر بولے، ہاں تو حل بھی تو نکال رہی ہوں نا، حیا سے بات خود کرو۔ بہت پرپرزے نکال لیے ہیں اس نے، اور سکول کی نوکری کے بعد ذرا زبان بھی زیادہ چلنے لگی ہے۔ باقی تمہاری بہن اور اپنے بھائی سے میں خود بات کرتی ہوں، اور سو ایک اور سوچ بھی میرے دماغ میں آئی ہے۔ یہاں بیٹھو ذرا آپ۔ تائی نے ہاتھ پکڑ کر تایا کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور آہستہ آواز میں کچھ سمجھانے لگی۔ تایا نے پوری بات سنی، ہاں اور نہ کے لیے بغیر ان کے ماتھے کی شکنیں بتا رہی تھی کہ جتنا بھی چیخ چلا لے تایا آخر کار جیت انہی کی ہوگی۔ یہ بات تو بات کی ہے، بعد میں
اس پر سوچیں کہ تم پہلے ایک بار پھر حیا والے معاملے پر سوچ لو۔ وہ اتنے دولت مند ہیں، ان کو تو اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے سوسائٹی میں، آخر ہمارے جیسے مڈل کلاس گھر کو ہی کیوں منتخب کیا انہوں نے؟ یہ نہ ہو دولت کے چکر میں بیٹی کو اندھے کنویں میں دھکیل دو تم۔ میں تو حیا کے لیے بھی ہچکچا رہا تھا، اسی لیے تمہیں بھیجا تھا کہ جا کر صحیح جانچ پڑتال کر کے آؤ کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ باقی لڑکے کی تو میں چھان بین کروا چکا ہوں، بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کی ماں ہی کرتا دھرتا ہے سارے کاروبار کی۔ لڑکا کبھی آیا ہی نہیں آفس۔ سب ٹھیک تھا، پھر بھی دل کو ایک گھبراہٹ سی تھی کہ اتنے امیر لوگ ہو کر ہماری ہی بچی کا رشتہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ یتیم بچی ہے، آج اس کے حق میں کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا میں روزے حشر اپنے بھائی کو؟ تایا آپ دیدہ ہوگے؟ بس کرو میاں یہ جذباتی مکالمے، بس دیکھ بھال لیا گھر اور اپنی بچی کے لیے پکا بھی کر دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ سیما کے لیے سوال ڈالتے ہیں میں تو کر دوں گی وہاں۔ قدرت ایسے موقع کسی کو بار بار نہیں دیتی، انہوں نے تو جلدی ہی ہمارے ہاں آنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ تائی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی سب کچھ ٹھیک کر کے سیما کی رخصتی اس گھر میں کر کے حیا کو جلدی چلتا کرتے۔ آپ نے تو بتانا ہی گوارا نہیں کیا بھیا کہ ولید سیما سے نہیں حیا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور آپ سے لڑائی کر کے نوکری پر واپس چلا گیا ہے، مگر دیکھ لیں ایسی باتیں چھپتی کہاں ہیں، پہنچ ہی گئی نا ہم تک بھی۔ تائی کو زندگی کی بساط پر حالات کو اپنی مرضی سے ڈھالنے کے لیے ساری چالیں ازبر تھی کہ کس وقت کس موڑے کو کیسے آگے کرنا ہے کیسے پیچھے۔ اب بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ لڑکے کی ماں کا رضامندی میں فون آنا ہی تھا کہ انہوں نے فوراً اپنے بھائی بھابھی کو ہنگامی طور پر بلوایا اور اب ان کو کٹہرے میں لیے بیٹھی تھی۔ پھپھو تو چپ بیٹھی رہ گئی۔ ہاں ان کے بھائی ضرور گھبرا گئے کہ گھر کی انتہائی ذاتی نوعیت کی بات چیت ان تک کیسے پہنچی۔ ارے آپا بچے ہیں، ان کو کیا پتا کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ ہو سکتا ہے ولید نے ایسی کوئی بات کر دی ہو، مگر آپ جمع خاطر رکھیں، سیما ہی ہماری بہو بنے گی۔ ولید کی اگلی چھٹی تک آپ شادی کی تیاری کر رکھیں۔ بھیا نے بہن کو غصے میں دیکھ کر بات سنبھالنا چاہیے۔ رہنے دو میاں، ایسی باتیں ایسے ہی نہیں ٹپکتی، کوئی نہ کوئی سر پہ ضرور ہوتا ہے ان کا، تبھی تو پھلتی پھولتی ہیں۔ ہماری ایک بچی کا حال دیکھ چکے ہو تم لوگ، ناکردہ گناہوں کی سزا کے تو طلاق کا داغ لگا دیا ظالموں نے۔ اب دوسری کو زبردستی آپ کے بیٹے سر نہیں مون سکتی۔ ابھی آپ کے دباؤ میں تو وہ شادی کر لے، بعد میں ساری عمر پوچھے بھی نہ تو کیا کریں گے ہم؟ جیتے جی مر جائیں گے۔ ولید اگر حیا کے لیے کہتا ہے تو وہ بھی ہماری بچی ہے، ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم سیما کے لیے کہتے ہی کیوں؟ جوان بچے کو راز کر دیا، بڑے کی بھی پسند سے لائے تھے، بیوی تو چھوٹے نے کیا گناہ کیا ہے، جلدی سے بلاؤ اسے اور بات پکی کر کے حیا کو بہار لے جاؤ، ہمارا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہوا۔ جوان بچی کی ذمہ داری بہت مشکل بات ہے۔ تائی نے ایسے طریقے سے ان میاں بیوی کو گھیرا کہ پھپھو تو خوشی کے بے پایا احساس سے گھر گئی اور تائی کے بھائی بیچارے خواہ احساس جرم کا شکار ہو گئے۔ ہزاروں میل ماں باپ اور حیا سے خفا ولید اور سکول میں بچوں سے سر کھپاتی حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی قسمت کا جو فیصلہ آسمانوں پر طے ہو چکا تھا اب زمین پر تکمیل پائے کو تھا۔ حیا اس سارے گورکھ دھندے سے لاعلم تھی، کیونکہ مسز قریشی اپنی بہن کو جب تائی کے گھر رشتہ کے لیے لے آئی تھی، اس سے اگلے ہفتے ہی ان کو بیرونی ملک مقیم اپنے بچوں کے پاس جانا پڑا تھا۔ ان کی بہن کی اور تائی کے بعد کی ملاقاتیں ان کے بغیر ہوئی تھیں۔ اب تو خیر سے وہ خاتون تائی سے مسلسل ٹیلی فون رابطے میں تھیں، زبانی کلامی رشتہ بھی طے پا چکا تھا، بس تائی ان کو گھر حیا کے کسی حتمی فیصلے کے بعد ہی بلانا چاہتی تھی۔ سو اپنے بھائی کو حیا کے حق میں ہموار کرنے کے بعد وہ حیا کے پاس آ گئی تھی۔ آج فدا کا آخری پیپر تھا، سو وہ گھر پر نہیں تھا۔ حیا تھوڑی دیر قبل ہی سکول سے آئی تھی، فریج میں سے سالن نکال کر اس نے گرم کیا، ایک تازہ روٹی ڈالی اور چائے بننے کے لیے رکھ دی۔ جب چائے مگ میں نکال کر فدا کے بارے میں سوچنے لگی تائی کی آمد سے چونکا گئی تھی۔ وہ کم ہی مطلب کے بغیر اس کے کمرے میں آتی تھی۔ جب سے حیا نے اپنا کھانا پینا الگ کیا تھا، وہ رسمی بات چیت بھی اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اس نے تائی کو بیٹھنے کے ساتھ چائے کی بھی آفر کی تھی، جس کو انہوں نے شرف قبولیت بخش دیا تھا۔ پھر انہوں نے شہد لہجے میں گفتگو شروع کی۔ ان کا لب لبا یہ تھا کہ مسز قریشی اپنی بہن کے ساتھ آئیں تو حیا کے رشتے کے لیے تھیں، مگر ان کو سیما بہت پسند آئی ہے، سو وہ سیما کے رشتے کے لیے بس ضد ہیں۔ دوسری طرف وہ یہ بھی سنے بیٹھی ہیں کہ ولید بھی حیا میں انٹرسٹڈ ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ سیما کا رشتہ مسز قریشی کی بہن کے ہاں طے پا جائے اور حیا اپنی پھپھو کے گھر بہو بن کر جائے۔ اسی میں سب کی بہتری پوشیدہ ہے، کیونکہ مرضی کے رشتے نہ کیے جائیں تو زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ تائی کے اس سارے خوشامدانہ بیان کو غور سے سنا تھا حیا نے۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے تائی؟
ان کے منصوبے کے اسباب اور نتائج ایک لمحے میں ہی اخذ کر لیے تھے اس نے، اگرچہ دل نے ولید کا ساتھ اچانک جانے خوشی میں لوٹیاں لگانا شروع کر دی تھی، مگر اس نے اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے تھے۔ تائی کی لالچی فطرت سے وہ واقف تھی، سو فوراً ہی جان گئی تھی کہ تائی اکبند فیملی کی عمارت پر ہی رچ گئی ہوں گی اور انہی کی ہی کوئی چال ہوگی جس سے وہ سیما کا رشتہ وہاں کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی۔ اڑے حکم کیوں بچے، ہماری بچی ہو تم، بس یہ درخواست ہے کہ سیما کے ساتھ مل کر اپنی شادی کی تیاری کرو، جلدی ہی ہم تمہیں رخصت کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر سیما کا بھی کچھ سوچ سکے۔ تائی کا انداز ہی بدلا ہوا تھا، اس پر حیا کو حیرت ہو رہی تھی کہ اپنے مطلب کے لیے لوگ اتنے بھی بدل سکتے ہیں۔ کل جو تائی ولید کو اپنی بیٹی کا نصیب کہہ کر اسے خوب سنا کر گئی تھی، آج کیسے آسانی سے اسے ولید کے ساتھ اس کا نام جلد از جلد جوڑ کے بیٹی کے آگے کی راہ ہموار کرنا چاہتی تھی، مگر فدا کی آمد کے باعث وہ تائی سے کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ آج تو فدا سے بھی تائی کا انداز جدا تھا بولنے کا۔ آ گیا میرا چاند، کیسا ہوا پرچہ؟ محنت کر کر کے کیسے اتنا سا منہ نکل آیا ہے بچے کا؟ ایسا کرو بچے، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا بھجواتی ہوں، بہن بھی تمہاری تھکی ہاری آئی ہے، اب کیا ہانڈی چولہا دیکھے گی اس وقت؟ کیا تائی کی کایا کیسے پلٹ گئی آج؟ ان کے جانے کے بعد فدا نے حیرت سے حیا سے سوال کیا، تمہاری سمجھ سے اوپر کی باتیں ہیں یہ سب، سو رہنے دو اور فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کھانا تو تائی بھجوا رہی ہیں، آپ صرف چائے بنا دیں، آج میں نے جی بھر کر سونا ہے، شاپ پر بھی شام کو نہیں جاؤں گا، کال کر کے کہہ دیا ہے۔ وہ جوتے جرابیں اٹھا کر باہر جاتے ہوئے بولا۔ حیا بھی سر ہلاتے اٹھ گئی۔ اف میرے خدا حیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ آج میں کتنا خوش ہوں، اور تم یقین بھی نہیں کر سکتی کہ آج سے پہلے میں کتنا پریشان تھا۔ تم نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی، اماں ابا نے منہ موڑ لیا تھا، انسان ہے نا تو انسان کی تو سشرت ہے آزمائش میں اکیلے چھوڑ دینا۔ رحمان نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو کسی بھی حالت میں اکیلے نہیں چھوڑتا، بس ہم انسان ہی ناشکرے، بے صبرے اور نافرمان ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا حیا کہ میں اپنے رب کو اتنا عزیز ہوں گا کہ اس نے چند دن بھی مجھے اذیت کی اس کیفیت میں نہیں رہنے دیا جو تمہارے رد عمل اور امی ابا کے بائیک آؤٹ کے بعد مجھ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ اس کی آواز بر آ گئی۔ حیا نے اس کی ان کیفیات کو پرشدت سے محسوس کیا تھا اس پل، اور ولید اس کی تو آواز، اس کا مسلسل بولنا اس کی خوشی اور شدت جذبات کو ظاہر کر رہا تھا۔ تم لوگ سب سمجھتے ہوگے کہ عمانی نے ہمیشہ کی طرح اپنے مطلب دیکھ کر پینترا بدلا اور حالات کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے حق میں ڈال لیا، مگر کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں انسانوں سے مایوس ہوا ہوں، تخلیق کرنے والے سے نہیں۔ میری دعائیں تھیں اور جذبوں کی شدت تھی جس نے میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے عمانی کی سوچوں کا رخ بدل دیا۔ اب چھٹی کی درخواست اپروو ہوتے ہی میں نے تمہیں اپنا بنا کے لے آنا ہے، مبادہ کل عمانی کی سوچ بدل جائے۔ اماں نے جب سے مجھے خوشخبری سنائی ہے، میں اڑ کر یہاں آنے کو بےتاب ہوں۔ اب جب سب ٹھیک ہو گیا ہے حیا، تو ایک پھانس ہے دل میں گھڑی، وہ نکال سکتا ہوں تمہارے سامنے، جی کہیے۔ وہ ابھی بھی محتاط تھی، اگرچہ ہمارے درمیان رسمی محبت نہیں تھی، کوئی وعدے و وعید بھی نہیں، مگر پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ تم میرے جذبوں سے بے خبر نہیں ہو، بلکہ کسی حد تک میری رفاقت کی چاہ رکھتی ہو۔ یہ جو جذبوں کی زبان ہوتی ہے نا، محبت کرنے والے کو خود بخود سب سمجھا دیتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ حیا، اپنے اس وجدان میں کس حد تک سچا ہوں؟ اس کے انداز میں ایک اسرار پنہاں تھا، چاہے جانے جیسے حسین احساس کی چاہ پنہاں تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو ولید، تمہارا وجدان بھی ٹھیک تھا، مگر مشرقی لڑکی کبھی بھی اپنے جذبوں کو اپنے منہ سے بیان نہیں کرتی، وہ بھی مجھ جیسی لڑکی جس کے سر پر اس کی ڈھال کے لیے ماں باپ جیسا سایہ بھی نہ ہو۔ بس زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ جیسے مست ملنگ بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسی میں خوش ہو لیتے ہیں۔ شادی کی تیاری کرو اور سارے ابہام ذہن سے جھٹک دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ولید نے پورے خلوص سے کہا، اور پھر اسے بتایا کہ اس نے کب سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، کب وہ اسے اچھی لگنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار حیا نے اس کی پوری بات بغیر کسی خدشے اور خوف کے سنی تھی، اور فون بند کرتے ہوئے پورے دل سے مسکرائی تھی۔ ولید کی چھٹی پر آتے ہی چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ ان کی شادی پر ہی سیما اور کامران کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ رخصتی ان کی شادی کے ایک ہفتہ بعد تھی۔ تائی اتنا امیر داماد پا کر اٹھلاتے نہ تھک رہی تھی۔ سیما کی شادی کے ہوتے ہی ولید اسے لیے سکردو آ گیا، جہاں پر آج کل اس کی پوسٹنگ تھی۔ برف پوش پہاڑوں سے گھری وہ خوبصورت وادی حیا کو اور خوبصورت لگنے لگی تھی کہ من پسند ساتھی کا ساتھ تھا۔ زندگی کا سفر حسین کیوں نہ لگتا؟ ڈیوٹی کے بعد وہ اور ولید گھومنے نکل جاتے، حسین مناظر، فلک کو چھوتے سفید پہاڑ، موسمی پھلوں سے لدے درخت، آنکھیں اور دل دونوں ہی سیر نہ ہو پا رہے تھے ان خوبصورتیوں کو خود میں سموتے۔ اس بار اکتوبر میں ہی موسم کی پہلی برف باری کو دیکھ کر حیا دیوانی ہو اٹھی۔
تواتر سے دھند میں اٹے آسمان سے گرتے ننھے ننھے روئی کے گالے ہتھیلیاں پھیلا پھیلا کر ان کو محسوس کرتے وقت بھی باہر آ گئی۔ کیا جنت کے کسی ٹکڑے کو میرے رب نے زمین پر اتار دیا ہے؟ ایسے سب درختوں کو تیزی سے ڈھانپتی برف کو دیکھ کر اس نے سوچا، تبھی اس کی سوچوں کے ارتکاز کو توڑتی وہ بے حد حسین لڑکی چلی آئی، جس کی آنکھوں میں پھلکوڑے لیتی اداسی اس کے حسن کو مزید جلا بخش رہی تھی۔ وہ ان کے مالک مکان کی بیٹی تھی، جس نے اپنا نام فریدہ گل بتایا تھا، جس کے گھر کے حالات تو حیا کے سامنے ہی تھے کہ جب ولید ڈیوٹی پر چلا جاتا تو وہ بعض اوقات بور ہو کر ان کے گھر آ جاتی۔ گھر کیا، ایک ہی گھر کے دو حصے تھے، جن میں سے ایک میں حیا رہائش پذیر تھی اور ایک دروازہ ہی پار کرنا پڑتا تھا، اور اس اداس آنکھوں والی لڑکی کو ہمہ وقت اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ناز برداری میں اور گھر کے کاموں میں مصروف نظر آتی تھی۔ اور صرف 3 دن پہلے ہی تو فرسٹ ایئر کی انگلش کی کتاب لے کر وہ اس کے پاس آئی تھی اور درخواست کی تھی کہ انگریزی کے مضمون میں وہ چونکہ کمزور ہے تو وہ اس کی مدد کر دیا کرے۔ اس سے پہلے وہ اپنی تعلیم میں اس کرایہ دار باجی سے مدد لے رہی تھی، جو اس سے پہلے یہاں رہائش پذیر تھی اور اب بوجہ پوسٹنگ دوسرے شہر جا بسے تھے۔ حیا کو اس کی تعلیم حاصل کرنے کی اس قدر لگن اور کوشش نے حیران کر دیا تھا کہ کس قسم کی مدد، حوصلہ افزائی اور رہنمائی کے بغیر وہ میٹرک پاس کر کے اب فرسٹ ایئر میں تھی۔ حیا نے بخوشی اس کی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے اتنی سی عمر میں اس کی اس اداسی کا سبب کیا پوچھا کہ سب کچھ بتاتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ دلبر خان نے اس کی سوتیلی ماں کے بعد اب اس کے باپ کو بھی مٹھی میں کر لیا تھا۔ مالی مدد کے ساتھ ساتھ اب وہ ان کے گھر کی بہت سی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے تھا۔ اپنے جوئے اور نشے جیسی سرگرمیوں کو اب اس نے کھلے عام ترک کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی شادی میں اگر رکاوٹ تھی تو صرف موڑے اپنے اس آرام سے اتنی جلدی ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، جو اسے فریدہ گل کی صورت میں مفت میں ملا ہوا تھا۔ دلبر خان بھی اس کا بھائی تھا۔ اس نے ضد کی تھی کہ ابھی صرف نکاح کر دیا جائے، رخصتی 1 آدھ سال تک ہو جائے گی۔ فریدہ کے ماں باپ بخوشی مان گئے تھے اور ابھی پچھلے ہفتے ہی فریدہ گل کا نام دلبر خان کے نام سے جڑ گیا تھا۔ فریدہ گل نے دلبر خان کے ڈر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بغیر کسی حق کے وہ اتنی جرأتیں دکھا جاتا تھا، تو اب جب اس کا مجازی خدا تھا تو نہ جانے کیا رنگ دکھانے والا تھا۔ سو گھر کے سارے کام ویسے ہی کرتی، مگر فروٹ لے جا کر فروخت کرنے اور زو کو چرانے کا کام اس نے چھوڑ دیا تھا۔ موڑے لا کہتی رہ جاتی، مانسونی کی رہتی، اور ایک دن تنگ آ کر کتابیں لے کر حیا کی طرف نکل آئی تھی۔ اور حیا چونکہ پہلی باجی سے زیادہ اچھی تھی، سو وہ اب روزانہ ہی جب ولید ڈیوٹی پر ہوتا اسے باہر جاتے دیکھ کر کتاب لے کر حیا کی طرف آ جاتی۔ سو نکاح کے بعد دلبر خان فریدہ گل سے اکیلے ملاقات کا خواہاں تھا، مگر اس کی احتیاط پسندی نے فی الحال اسے دلبر خان سے کسی بھی ٹاکرے سے بچا رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں تائی جان؟ میں مانتا ہوں کہ آپ میری ماں کی جگہ پر ہیں، مگر اتنی غیر مناسب تجویز پتہ نہیں آئی کیسے آپ کے ذہن میں؟ ریما کا طلاق یافتہ ہونا ہی ایک وجہ نہیں ہے میرے انکار کی۔ میرے لیے اس گھر کی تمام لڑکیوں کے لیے ایک ہی سوچ تھی، اور وہ یہ ہے کہ میری بہنیں ہیں حیا کی طرح، وہ مجھ سے 5 سال بڑی ہیں۔ یہ بھی بھلا دیا جائے تو اتنے عرصے سے جو رشتہ میں نے دل اور دماغ میں بنائے رکھا ہے، اسے ختم کرنا ناممکن ہے میرے لیے۔ فریدہ کو کل ہی ایک نجی کمپنی میں جاب کی آفر آئی تھی، 1 ہفتے کے اندر اندر جوائن کرنا تھا۔ اس نے گھر آ کر یہ خبر تائی کو سنانے کے بعد فون پر حیا کو سنائی تھی۔ وہ تو خوشی کے مارے رو ہی پڑی تھی۔ جان سے عزیز بھائی کے کیریئر کی پہلی سٹیج پر وہ اس کے پاس نہیں تھی، جس کے لیے ان دونوں بہن بھائیوں نے بہت محنت کی تھی، بہت قربانیاں دی تھیں۔ اب بھی اسے فدا کی بے حد فکر تھی۔ وہ اتنا خوددار تھا کہ تائی کا احسان اسے گوارا ہی نہیں تھا۔ سو مسلسل باہر کے ہی کھانے کھا رہا تھا اور پارٹ ٹائم جاب بھی ویسے کے ویسے ہی جاری رکھی تھی۔ حیا اب اس کی جاب کے ملتے ہی اس کی شادی کی خواہاں تھی کہ فدا کی مستقل فکر اسے اپنی ازدواجی زندگی کو بھرپور طریقے سے محسوس کرنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ فون پر اسے مبارکباد دیتے ہوئے اب دیدہ ہو گئی تھی۔ اس دن کے لیے میں نے بہت انتظار کیا، بہت دعائیں کی ہیں فدا۔ بس ولید کی چھٹی ملتے ہی میں نے آ کر اپنی پیاری سی بھابھی تلاش کر کے اپنے شہزادے کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، وہ ہنستے روتے ہوئے بولی۔ فدا اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ حیا آپ بھول گئی کہ ہاتھ پیلے لڑکیوں کے ہوتے ہیں، لڑکوں کے نہیں۔ تم غلط محاورے کا کہہ رہے ہو۔ میرا تو وہ حال ہے خوشی کے مارے کہ بول کچھ رہی ہوں اور زبان سے کچھ ادا ہو رہا ہے۔ خوشی کی وجہ سے حیا کی آواز کپا رہی تھی۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو فدا؟ جوائن تو تم نے نیکسٹ ویک سے کرنا ہے نا، تو میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ آج ہی تیاری پکڑو اور پہنچو میرے پاس۔ اس کے جوش سے بولنے کی وجہ سے حیا نے مسکرا کر اس بات کا اندیہ دیا اور ابھی موبائل بند کر کے بستر پر دراز ہوا ہی تھا کہ تائی چائے لے کر آ گئی تھی، اور آتے ہی شہد آ گئی لہجے میں ریما کے لیے شادی کی بات کی تھی، کیونکہ طلاق ہو جانے کے بعد وہ مختلف نفسیاتی عوائز کا شکار ہو گئی تھی۔ مگر فدا نے
صاف انکار کر دیا تھا، اور تائی کے جاتے ہی اس نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے 2 سوٹ، موبائل کا چارجر، 1-2 ضرورت کی چیزیں رکھی اور برآمدے میں کسی سوچ میں گم بیٹھی ریما کو بتا کر باہر آ گیا کہ تائی کو بتا دے میں چند دن کے لیے حیا کے پاس جا رہا ہوں۔ موسم کی خرابی کے باعث فلائٹ تو کہاں ہی ملنی تھی، جس نے اس کا انچر پنچر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مسلسل 30 گھنٹے کا سفر کر کے وہ اسکردو پہنچا تھا۔ بے حد تھکا ہونے کے باوجود اس علاقے کی بے تحاشا خوبصورتی نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ پتھروں کی چھوٹی چھوٹی دیواروں سے بنے وہ خوبصورت گھر جو اطراف سے سفید برف میں گرے ہوئے تھے، جبکہ درمیان میں سے اندرفت کا راستہ صاف تھا مگر ہلکا گیلا تھا۔ اکتوبر میں بلاک میں سردی تھی جو آگے نہ جانے سردی کی شدت کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ ولید نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا اور حیا کی سمجھداری کو دل میں سراہا، جس نے ایسی سردی کی نوعیت سے آگاہ کرتے ہوئے وہاں کی سردی کے حوالے سے 6 گرم کپڑے لے آنے کو کہا تھا، ورنہ تب تو وہ حیا کی بات سن کر ہنس دیا تھا۔ خدا کا خوف کرو حیا، مارچ سے آنے والی گرمی اب اکتوبر میں بھی بڑے مزے سے براجمان ہے یہاں، اور تم کوٹ شال اور جیکٹس کا ذکر کر رہی ہو۔ اس نے حیا کی بات کو ہنسی میں اڑانا چاہا تھا، مگر اس نے سختی سے تائید کی تھی۔ سردی کے لوازمات رکھنے کے سوا اس نے ایک گرم جیکٹ رکھ لی تھی۔ محدود سا علاقہ تھا، سو فوراً ہی وہ گھر پہنچ گیا، اور درختوں میں گرا وہ چھوٹا سا ایک خوبصورت پورشن تھا کسی گھر کا۔ اندازے سے ہی وہ آگے آیا کیونکہ کھڑپڑ کی آوازیں اسے چھوٹے سے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ہیلو حیا، جلدی سے کرک چائے پلائیں، آپ کا شہزادہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آپ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس کی پرجوش آواز پر حیا کے لیے چائے کپ میں ڈالتی فریدہ گل کا ہاتھ لرزا اور کپ زمین بوس ہو گیا۔ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ تو کبھی ولید بھائی نے بھی نہیں کیا تھا، اور وہ تو تھا ہی اجنبی اس کے لیے، جبکہ فدا خود حیران پریشان کھڑا اس حسینہ کو سر جھکائے لرزتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہیں وہ کسی غلط گھر میں تو نہیں آ گیا، مگر ذہن میں بیرونی دروازے پر لگی کیپٹن ڈاکٹر ولید کی نیم پلیٹ اس نے خود دیکھی تھی۔ وہ سوری، آپ کون ہیں؟ حیا کہاں ہے؟ یہ ولید کا گھر ہے نا؟ ڈاکٹر ولید کا، اس نے کھنکھاڑ کر پوچھا۔ فریدہ گل نے تیزی سے سر ہلایا۔ ارے فدا میری جان، میرا بچہ کب آئے تم؟ حیا کی پرجوش آواز پر فدا تیزی سے مڑا اور بہن کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، جو اب اس سے لپٹ کر دھواں دھار رو رہی تھی۔ فدا کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئیں، صرف 2 سال ہی بڑی تھی وہ اس سے، مگر ابا اماں کے مرنے کے بعد اس نے اب دونوں کی جگہ سنبھال لی تھی۔ فدا کے لیے ماں بن کر محبتیں لٹاتی نہ تھکتی، تو باپ کی اسی شفقت اور معاشی مسائل کا حل بھی اسی نے ڈھونڈا تھا اس کے لیے۔ اب شادی کے بعد پہلی بار اس سے مل رہی تھی۔ بہت دیر بعد حیا کو خیال آیا کہ وہ مسلسل سفر کر کے تھکا ہوا آیا ہے اور وہ رو کر پریشان کر رہی ہے، تو آنسو پوچھتے ہوئے اس سے الگ ہوئی اور فریدہ کو چائے بنانے کا کہہ کر اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ بہن بھائیوں کی محبت کے اظہار کے وہ اتنے خالص اور خوبصورت لمحات تھے جو فریدہ کے دل و دماغ پر نقش ہو گئے تھے۔ اس نے بھلا کب دیکھی تھی رشتوں میں ہنسی، محبت اور اظہار؟ سو آنسو صاف کرتی دوبارہ سے چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو ریما؟ میری بچی 1 ماہ ہو گیا ہے تمہاری شادی کو، تم نے فون پر سب اچھا ہے کی رپورٹ دی، میں خوش ہوں جیسے گانے گا کر ہمیں مطمئن کر دیا۔ 2 بار تو ہم سب ملنے آئے تم سے، مگر گھر پر موجود نوکروں نے بتایا کہ ملک سے باہر گئے ہیں۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں وہ گھر چھوڑ کر چلی آئیں؟ کیا کرتی گھر چھوڑ کر اماں، قسمت کا لکھا تو یہی رہنا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ کھوجتے ہوئے بولی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار میکے آئی تھی، ولیمے کے اگلے روز ہی وہ لوگ گھومنے پھرنے نکل گئے تھے۔ تائی اپنے آپ کو بروقت اقدام پر شاباش دیتے نہ تھکتی تھی۔ سیما کی شادی کے بعد اب صرف ریما کو ہی ٹھکانے لگانا تھا، اس کے لیے اس کی بھی منصوبہ بندی کر لی تھی انہوں نے کہ اچانک سیما کی آمد نے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی، مگر اس کا بجھا بجھا انداز اور بے رونق چہرہ تائی کی تشویش کو بڑھا گیا۔ بمشکل تایا کے باہر جانے کا انتظار کیا تھا انہوں نے، اور کریدنے پر جو کچھ سیما نے ان کو بتایا تھا، اسے سن کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کی سسرالی فیملی واقعی بے حد امیر تھی۔ جس پررئیس پر تائی نے سیما کو بیاہا تھا، وہاں کامران بھی خوبصورت اور اکلوتا وارث تھا، مگر وہ شیزوفرینسیا کا مریض تھا، جس کو عرصہ دراز سے اس موذی بیماری نے اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ اس کی ساس کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے، ہو سکتا ہے اس کی ذہنی حالت پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اگرچہ ڈاکٹرز نے ان کو اس امر سے منع کیا تھا، مگر وہ بضد تھیں کہ کامران ان کی اکلوتی اولاد ہے، ان کی اتنی بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث، وہ اپنی دولت کے لیے وارث چاہتی تھیں۔ کیا کمی تھی ان کے گھر میں؟ کسی بھی گھر کی لڑکی بآسانی راضی ہو جاتی اتنے عیش و آرام کے ساتھ، اگر شوہر کا کبھی کبھار
ناروا سلوک برداشت کرنا پڑتا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اس سے زیادہ برے حالات میں تو وہ عورتیں بھی گزارا کرتی تھیں جن کے شوہر ذہنی مریض نہیں تھے، پھر بھی بے حد برا سلوک روا رکھتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ بس اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی انہوں نے ایسی لڑکی کی تلاش شروع کی جو ایک تو غریب گھر سے بھی پھر اس کے ساتھ زیادتی کی صورت میں اس کی پشت پر کھڑا ہونے والا کوئی نہ ہو۔ کڑیا فال حیا کے نام نکلا تھا، جو ان کی بہن کے اسکول میں ٹیچر تھی۔ سفید پوش لوگ تھے، ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، پھر وہ تھی بھی کم گو اور سادہ۔ اس کے دھیان ان کی بہن نے دلایا تھا اور حیا کے بارے میں ساری معلومات بھی فراہم کی تھی۔ ابتدائی بات چیت کے بعد جب حیا کی تائی ان کے گھر آئی تھی تو اس نے خود ہی اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا تھا۔ حیا کے پہلے سے طے شدہ رشتہ کی بابت بتا کر ان کی زریق نگاہوں نے تائی کی لالچ کو بھانپ لیا تھا، اور جب بیٹی سے ملی تو وہ بھی اپنی ماں سے مختلف نہ تھی۔ دولت جتنی بھی خرچ کرنی پڑتی، پاگل بیٹے کے لیے صحیح سلامت بہو مل جاتی، یہ سودا مہنگا نہ تھا۔ سو انہوں نے رشتے طے ہوتے ہی لڑکی اور اس کی ماں کے لیے تحائف کا ڈھیر لگا دیا تھا، جو کہ سونے کے زیورات اور قیمتی اشیاء پر مشتمل تھا۔ بس پھر کیا تھا، دنوں میں ہی سیما کو بہو بنا کر لے آئی تھی۔ سیما پر کامران کی اصل حقیقت شادی کے ایک ہفتہ بعد کھلی تھی، جب وہ لوگ ملک سے باہر ہنی مون کی غرض سے آئے تھے۔ اس کی ساس بھی ہمراہ تھی۔ جب ایک رات کامران نے اٹھ کر اسے مارنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے اس گھر میں گھسی ہے، وہ اسے مار دے گا، خوف کے مارے سیما کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ گہری نیند سے اٹھا کر ایسی آفتاب کا آن پڑنا، اس نے بمشکل اس کے ہاتھوں کے شکنجے سے اپنی گردن چھڑائی اور بمشکل بھاگی ہوئی اپنی ساس کے کمرے کو جا کر بے دردی سے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ وہ حواس بھاگتا سی کمرے میں آئی تھی۔ سیما تو مارے خوف کے کمرے میں جا ہی نہ سکی تھی۔ ہوٹل کے ٹھنڈے یک بستہ کوریڈور میں کھڑی روتی رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب اس کی ساس مزید اسرار کمرے میں لے گئی تھی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے اسے اس کی بیماری کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ سیما خوب چیخی چلائی تھی، ان کو برا بھلا کہا تھا، گھر چھوڑنے اور طلاق لینے کی دھمکی تک دے ڈالی تھی، مگر اس کی ساس نے جو کچھ اس سے کہا تھا اس نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ اتنی بھولی اور بے وقوف نہیں تھی تمہاری ماں، جو یہ نہ سمجھ سکتی کہ اتنے زیادہ معاشی اور طبقاتی فرق کے باوجود بھی ہم بخوشی تمہارا رشتہ لے رہے ہیں اور شادی سے پہلے یہ لاکھوں تم پر لوٹا رہے ہیں، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ مگر نہیں، تم لوگوں نے پوچھنا تو ایک طرف، اس بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ تم لوگوں کو دولت سے غرض تھی اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے بیوی تھی۔ سو اس معاملے میں جتنی میں قصوروار ہوں، تم لوگ بھی اتنے ہی ہو۔ ٹھنڈے لہجے میں کہی گئی باتیں سیما پر جیسے ٹھنڈا پانی انڈیل گئی۔ بخوشی طلاق لے کر جا سکتی ہو، مگر سوچ لو کہ ایک بہن تمہارے گھر میں پہلے ہی طلاق یافتہ موجود ہے، زمانہ تم لوگوں کو ہی برا کہے گا، تم لوگوں کی طرف ہی انگلی اٹھے گی۔ یہاں تمہیں کوئی کمی نہیں ہے ایسے لائف کا، تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا جو تمہیں یہاں میسر ہے۔ پرس نوٹوں سے بھرا رہتا ہے، اعلیٰ ڈریسز سے وارڈروب بڑی ہوئی ہے، گاڑی بما ڈرائیور تمہیں میسر ہے۔ پھر کامران ہر وقت اور ہمیشہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ ایک ماہ ہو گیا ہے تمہاری شادی کو، کبھی تمہیں لگا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے؟ وہ ریکور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری دم توڑ جائے۔ بس کچھ احتیاطی تدابیر ہوں گی جن پر عمل کرو گی تو وہ تم سے ایسا بیہیو نہیں کرے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ یہ صبح تک سویا رہے گا، صبح اٹھے گا تو فریش ہوگا۔ انہوں نے ہر چیز واضح اور کھل کر بتائی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بس ایک جھوٹ بولا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا، باقی سب سچ اور ان سے جڑے حقائق اس کی سماعتوں میں انڈھیل کر چلتی بنی تھی۔ وہ رات اس نے ڈر ڈر کر جاگتے گزاری تھی، مگر واقعی صبح جب وہ اٹھا تو بالکل فریش تھا۔ رات والی بات یا واقعے کا شائبہ تک نہ ملا تھا اس کے چہرے یا لہجے پر۔ اس کے بعد صرف ایک دفعہ پھر اسے دورہ پڑا تھا، مگر اس پر حملہ ہونے سے پہلے ہی اس کی ساس نے اسے ایک انجیکشن لگا کر بے سدھ کر دیا تھا۔ ان دو دوروں کا دورانیہ 15 سے 17 دن تک کا تھا۔ باقی واقعی ساس کے کہنے کے مطابق انہوں نے پاکستان واپس آ کر اسے اس گھر والوں کے لیے ایک الگ خریداری کروائی تھی، وہاں سے بھی بہت کچھ لائے تھے۔ صرف چند دن لگے اسے اس حقیقت کو سمجھنے اور قبول کرنے میں کہ واقعی صرف ایک کمی سے ہی تو نگاہ چڑھائی تھی اسے، اور گھر پر تو باقاعدہ ایک میل نرس کا بندوبست بھی کر رکھا تھا جو اسے دورے کی حالت میں سنبھالتا تھا اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق دورے کی کیفیت جانچ کر فوری ٹریٹمنٹ بھی دیتا تھا۔ جیسے اگر دورے کی کیفیت ہلکی نوعیت کی ہوتی تو وہ اسے باتوں سے بہلا کر دوائی کھلا دیا کرتے تھے، شدید کیفیت میں سے انجیکشن دینا پڑتا اور یہ کیفیت مہینے میں ایک آدھ بار ہوتی تھی۔
جبکہ عمومی طور پر اسے بچوں کی طرح بلا کر باتوں میں لگایا جا سکتا تھا۔ بیماری سے قطع نظر وہ ایک اچھا محبت کرنے والا انسان تھا اور وہ اپنی بیماری کو شکست دے کر جینا چاہتا تھا، مگر نارمل حالات میں کیے یہ سب وعدے اسے دورے کی حالت میں بھول جاتے اور وہ کئی بار کئی ملازموں کو زخمی کر چکا تھا۔ سیما نے 1.5 ماہ کے اس عرصے میں زندگی کی بہترین سے بہترین آسائشات کو اتنے قریب سے دیکھا اور برتا تھا کہ اب وہ باقی کی عمر بھی ایسے ہی گزارنا چاہتی تھی۔ پھر اس کی ساس نے اسے تسلی دلائی تھی کہ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق کامران کچھ عرصہ تک ایک نارمل زندگی بسر کر سکے گا۔ اب جب اس نے تائی کو کامران کی بیماری کے متعلق بتایا تو انہوں نے اس کی ساس کو خوب برا بھلا کہا اور فوراً ہی طلاق دینے کی بات کی تھی، مگر جب سیما نے ان کی تسلی کرائی اور اپنی شاہانہ زندگی کو کھول کر بیان کیا تب وہ چپ تو ہو گئی تھیں، تاہم موڈ پھر بھی بگڑا ہوا ہی تھا ان کا۔ رات دیر تک وہ اور حیا جا کر باتیں کرتے رہے تھے، پھر بھی ان کی آنکھ اپنے مخصوص وقت پر ہی کھلی تھی۔ نماز گھر پر ہی ادا کی اس نے کہ مسجد کا صحیح اندازہ نہیں تھا کہ کہاں اور کس طرف ہوگی، سو نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی حیا کو بتا کر باہر نکل آیا۔ اف، اتنا خوبصورت اور دل موہ لینے والا نظارہ اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ آسمان سے زمین تک ہر منظر سفید برف کا پیرن اوڑھ کر ایک جادوئی سما باندھ لیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر سردی کی شدت کم تھی۔ وہ ڈھلان پر آرام آرام سے پاؤں جماتا نیچے اترنے لگا۔ جب اس کی سماعتوں نے ایک ناخوشگوار سا شور سنا، دفتن ایک لڑکی آ کر زور سے اس سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی۔ ابھی فدا اس افتخار کو سنبھلنے نہ پایا تھا کہ اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو ہانپتے کانپتے نیچے اترتے دیکھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر اس لڑکی کے چہرے پر ہراس پھیل گیا، مگر وہ گھٹنے پر چوٹ کے باعث اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ دوسری بار بھی اس لڑکی سے اس کا ٹکراؤ عجیب سا تھا۔ اس آدمی نے جب نیچے پڑی لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا تب فدا ہوش میں آیا۔ ارے جناب، کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے یہ اور کیوں آپ ان کو ایسے گھسیٹے جا رہے ہیں جبکہ وہ زخمی بھی ہے؟ اس شخص کے رویے نے اس کو کفت میں مبتلا کیا تو لہجے میں ہلکی سی ناراضگی در آئی۔ جاؤ مارا، اپنا کام کرو، ہمارا بیوی ہے یہ۔ کھانا خراب کی بچی، تم کون ہوتا ہے ہمارے بیچ میں بولنے والا؟ فدا کو ڈانٹ کر وہ نیچے پڑی۔ فریدہ گل کو پھر سے کہنے لگا، صاحب مجھے بچا لو، اس ظالم آدمی سے ہمارے بابا نے نکاح ضرور کیا ہے ہمارا، مگر ابھی شادی نہیں ہوا ہمیں ہمارے بابا کے پاس لے چلو، خدا کے لیے ہم اس کی ساری بدماشی اس کو بتائے گا۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے بولی۔ فدا کو تو اس لڑکی کی بات سن کر اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا، بلکہ اچھا خاصا دکھ ہوا تھا۔ اس کو نہ جانے کس جھونک میں آ کر اس نے اس تنوع مند شخص کو پیچھے دھکیلا۔ دیکھو مسٹر، چھوڑو اسے اور اس کو اس کے گھر جانے دو، پھر چاہے اس کے والد اسے تمہارے ساتھ بھیج دیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر اس وقت میں تمہیں ان کو لے جانے نہیں دے سکتا۔ اس کے مضبوط لہجے نے دلبر خان کو اور غصہ دلا دیا۔ اتنے دن بعد تو وہ گھر سے باہر اسے اکیلے نظر آئی تھی، اب ہاتھ آیا شکار کون جانے دیتا ہے۔ سو نیفے میں عرصہ خنجر نکال لیا، جسے دیکھ کر فریدہ تو زرد پڑ گئی اور روتے ہوئے زور زور سے اسے اس امر سے باز رکھنے کو کہنے لگی۔ پھر بیٹھے بیٹھے مڑ کر فدا سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے، وہ خود اس سے نپٹ لے گی، مگر فدا کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک مجبور بے بس لڑکی کو اس ظالم شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، جس کے نہ جانے کیا مقاصد تھے، اور لڑکی بھی وہ جو اسے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ دل پر اس کے نکاح کی خبر نے اچھی خاصی قیامت ڈھائی تھی، اوپر سے وہ بیہودہ شخص جو حرکتیں کر رہا تھا، اس نے اچھا خاصا تاؤ دلایا، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے ہاتھ سے خنجر لینا چاہا۔ دلبر خان ہرگز اس کی طرف سے غافل نہیں تھا، سو جھکائی دیتے ہوئے الٹا خنجر کا وار کر دیا۔ بازو پر تیز دھار خنجر لگنے سے ایک کراہ سی فدا کے منہ سے نکلی، تمہارا بیڑا گرک دلبر خان، تم نے مہمان کو زخمی کر دیا ہے۔ فریدہ گل چیخ پڑی۔ دفتن پہاڑی پر سے 2 آدمی نمودار ہوتے ہی دلبر خان کو لگا کہ اسے اب یہاں سے جانا چاہیے، کیونکہ اسے فریدہ گل مطلوب تھی۔ وہ مفت کا خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، سو خنجر کو دوبارہ نیفے میں ریستا وہ ان دونوں کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھتا نیچے لمحوں میں ہی غائب ہو گیا۔ اف میرے خدا، یہ کیا کر دیا؟ تمہیں کیا ضرورت تھی فدا پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی؟ فریدہ گل مانے یا نہ مانے، اب اس کی بیوی ہے، اصل چیز تو نکاح ہے نا، جو کہ ہو چکا ہے۔ رخصتی تو اس کی ماں نے اپنے مطلب کے لیے روک رکھی ہے کہ مفت کی ملازمہ سے اتنی جلدی ہاتھ نہیں دھونا چاہیے۔ حیا اس کے بازو کو پاؤڈرین سے صاف کرتی ڈانٹ رہی تھی، مگر میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی میری مدد مانگے اور میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر آ جاؤں۔ آپ فکر نہ کریں حیا، جیکٹ تھی اوپر، اس لیے زخم ہلکا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس لڑکی کی خیر گیری کو جاننا چاہیے، آخر کو آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہے اور مالک مکان بھی۔
وہ بے چین سا ہو کر بولا، جس گاؤں جانا نہیں اس کی کوس کیا گرنا، وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے، تم نے اس کی مدد کر کے تم نے اس کے مشکلات کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے فدا۔ یہاں زندگی قطعاً ہماری شہری زندگی سے مختلف ہے، تمہاری ذرا سی مدد کو نہ جانے کیا رنگ دیا جائے گا، تم آرام کرو میں جاؤں گی وہاں۔ بہت غلط اور خطرناک آدمی ہے دلبر خان۔ فریدہ کی ماں کی آنکھوں پر تو بھائی کی محبت کی پٹی بندی ہے، مگر اس کا باپ نہ جانے کیوں سب جان کر بھی اندھا بن گیا ہے۔ وہ اسے مختصر فریدہ کے بارے میں بتا کر کمرے سے جا چکی تھی، مگر فریدہ کے دل میں اس کے حالات سن کر تفکر سے جاگا تھا۔ وہ لیٹنے کے بجائے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حیا گئی تھی فریدہ کے گھر، ساری بات سن کر۔ اس کی سوتیلی ماں نے فریدہ کو خوب مارا تھا، اور اس کے باپ نے بھی برا بھلا کہا تھا۔ دلبر خان نے اپنا جرم چھپانے کے لیے پوری بستی میں پھیلا دیا تھا کہ اس کی بیوی کا شہری لڑکے سے چکر چل رہا ہے۔ اس نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور مزاحمت پر نوجوان کو زخمی کیا تھا، کیونکہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کی بیوی ایسے کسی غیر کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی پھرے۔ پھر اسے خوف تھا، وہ ڈاکٹر صاحب کا رشتہ دار تھا جو فوج میں تھے تو اسے سزا دلوا سکتے تھے، سو اس نے ایک کہانی تیار کر کے سب کو سنا دی، اور اب فریدہ گل کے والدین پر دباؤ ڈالا تھا کہ اپنی بیٹی کی رخصتی جلدی کریں، ورنہ وہ پنچایت بلوا کر فیصلہ کروا کر اپنی بیوی کو لے جائے گا۔ باہر تو بہت معمولی چوٹ آئی تھی اسے گھٹنے پر، مگر اب جب حیا نے اسے دیکھا تو اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا نیل پڑے ہوئے تھے۔ دیکھو بی بی، تم ہمارے کرایہ دار ضرور ہو، مگر ہم نے اپنی عزت نہیں بیچ دی تم لوگوں کو۔ ہم پہاڑی لوگ عزت اور غیرت کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی۔ اپنے رشتہ دار کو واپس شہر بھیج دو اور اس سے کہو ہمارے معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، فریدہ گل کی ماں نے حیا سے کہا تھا۔ وہ لاکھ صفائیاں دیتی رہ گئی، اور اس کے بھائی کو بھی ابھی آئے بمشکل 24 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ اس نے پہلی بار ہی فریدہ گل کو مشکل میں دیکھا کہ ایک لڑکی کو کوئی ہراساں کر رہا ہے تو اس نے اخلاقی تقاضے کے تحت اس کی مدد کی۔ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کون ہیں، مگر فریدہ گل کی ماں نے اس کی ایک نہ سنی تھی، حالانکہ اس سے قبل وہ حیا سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، کیونکہ حیا کے گھر میں کھانے پینے سے لے کر راشن میں بھی جو چیز اضافی ہوتی وہ فراخ دلی سے ان کے گھر بھجوا دیا کرتی تھی، کیونکہ ان دو لوگوں کے لیے وہ تمام ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا۔ فریدہ گل نے ہی اس سے التجا کی تھی کہ وہ خاموشی سے واپس چلی جائے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر دینے والے لوگ تھے، جن کے نزدیک نہ رشتے اہمیت رکھتے تھے اور نہ احساس۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم لوگ ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو۔ اس لفنگے نے اچھا خاصا زخمی کر دیا فریدہ کو۔ مجھے ایک فون کال ہی کر دی ہوتی، اگر جو زیادہ نقصان ہو جاتا تو۔ ولید تو شام کی ڈیوٹی سے آ کر غصے سے پھٹ پڑا۔ جب یہ ساری صورتحال سنی فوراً ہی فون اٹھا کر اپنے دوست کو کال کرنے لگے، پوچھنے کی اس قسم کے کیس میں پولیس سے کیسے کانٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ اس کی حال ہی میں پوسٹنگ ہوئی تھی۔ اس کی تو اپنی ڈیوٹی کے علاوہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ پھر یہ تھا بھی ایک ایسا علاقہ جہاں کے مقامی لوگ عام طور پر اپنے معاملات پنچایت میں ہی سلجھا لیا کرتے تھے، کہ عرصہ دراز سے قبیلہ سسٹم ہی رائج تھا یہاں۔ مگر اس کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی یہاں نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ چھوڑے رہنے دیں آپ، میرے بھائی کی جان بچ گئی، وہی کافی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، فریدہ بتاتی ہے کہ ایسے معاملوں میں لڑکا لڑکی دونوں کو کاڑی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے جو یہ معاملہ بڑھے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ بے قصور ہے، یہاں کے لوگ تو وہی سنیں گے جو انہیں بتایا جائے گا۔ میرا پہلے فدا کو ایک ہفتہ پورا یہاں روکنے کا ارادہ تھا، مگر اب میں اسے کل ہی واپس بھیج رہی ہوں۔ مجھے اس کی جان سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے۔ وہ جذباتی ہو کر بولی، تم پاگل ہو گئی ہو جو خود بھی معمولی بات سے ڈر گئی ہو اور اسے بھی ڈرا رہی ہو۔ گھومنے آیا ہے بچہ، گھومنے تو اسے بیٹھنے تو پنچایت۔ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، دلبر خان کو بھی سب جانتے ہیں، یہاں ایک نمبر کا آوارہ نشئی اور جواڑی بندہ ہے، اسے فدا سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ فریدہ سے مطلب ہے بس، اور وہ فدا درمیان میں آ گیا تھا بس۔ اب یوں ہی اس طرح ڈر خوف والے لیکچر سننے پڑیں گے، یا کچھ کھانے پینے کا بندوبست بھی ہے؟ ولید نے قصداً اپنا لہجہ خوشگوار بنایا۔ بلکہ کل کے لیے گاڑی کا ارینج کر لیا ہے میں نے، فدا کو شنگریلا کی سیر کرواتے ہیں، اب آیا ہے تو خدا کی جنت کا زمین پر عکس دیکھ کے جائیں۔ ولید نے مسکراتے ہوئے فدا کا کندھا تھپکا۔ حیا اور ولید کے ساتھ بہت خوبصورت وقت اور جنت کی مانند وہ نظارے بھی اس کے دل پر پڑے بوجھ کو کم نہ کر سکے تھے۔ فریدہ گل کی معصوم صورت نے اس کے دل پر ایسا شب خون مارا تھا کہ وہ اس کے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہ کر پایا تھا۔ پھر اس کے نکاح کی خبر نے رہے احسان بھی قطع کر دیے تھے۔ جب دلبر خان نے اس کی نسبت کا پتہ چلا تھا، ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ بھی
اس بے جوڑ شادی کے لیے ہرگز راضی نہیں تھی۔ مجھے دل سے ہی صحیح اس نے اپنی جاب کا آغاز کر دیا تھا۔ یہاں سے فون پر تھا اس کا پھر ایک دن اس نے بتایا تھا کہ فریدہ گل کی شادی ہو رہی ہے۔ اگلی بات سنے بغیر اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے فون بند کر دیا تھا۔ بات سنو میری تو غور سے ریما، ماں باپ کسی کے پاس صدا نہیں رہ جاتے۔ سیما کا جیسے تیسے ہی صحیح، اپنا گھر تو ہے نا، اچھی خاصی جائیداد بھی اس کے پاس ہے اور اللہ کے کرم سے وہ اب ماں بھی بننے والی ہے، جبکہ تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے سارے تم زندگی گزار سکو۔ انہوں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ریما نے شاکی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی امی، پھر بھی بار بار میری ایسی محرومی کا ذکر کر کے میرے زخموں کو کریٹ ڈالتی ہیں، اور میرا گھر بھی اسی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ میں نے تو حسن کو اجازت دی تھی کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر لے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کی ماں نے کہا، نہ تو میرے بیٹے کی اتنی کمائی ہے کہ دو بیویاں رکھ سکے، ان کے خرچے پورے کر سکے، نہ تم میں کوئی ایسے گن ہیں کہ تم پر ترس کھا کر تمہیں رکھا جائے۔ روتے ہوئے وہ آج کھل کر اپنی طلاق پر بات کر رہی تھی، ورنہ تو جب سے آئی تھی ایک چپ کی حصار میں تھی۔ اس لیے تو میری بچی، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اپنا مارتا بھی ہے تو چھاؤں میں بھی ڈالتا ہے۔ میں تمہاری طرف سے بے فکر ہونا چاہتی ہوں۔ ولید کو وہ کمبخت خیال لے اڑی۔ حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ مجھے خود ہی یہ شادی کرانا پڑی، ورنہ میرا بھائی میری ایک نہیں ٹالتا۔ میرا ارادہ فدا سے تمہیں بیانے کا ہے۔ جو باتیں تم ابھی نہیں دیکھ رہی ہو وہ میں نے ابھی سے بھانپ لی ہیں کہ میرا تجربہ اور عمر تم سے کہیں زیادہ ہے۔ کل اگر فدا کو تمہارے بانجھ پن کا پتہ چلتا بھی ہے تو بھلے دوسری شادی کرے گا، مگر تمہارے پہلے میاں کی طرح تمہیں ٹھوکر مار کر باہر نہیں کر دے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری نظروں کے سامنے بھی رہے گا۔ اپنے ہی منصوبے بتائے جا رہی ہیں آپ۔ میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے اماں، آپ نے بات کی تو تھی، اس نے فٹ سے انکار کر دیا تھا۔ وہ نیم رضامندی سے بولی تھی، حالات کی نہج پر اس کے لیے واقعی ایک گھر ضروری تھا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، جیسے ہی میں کہتی جاؤں ویسے کرتی جاؤ۔ ایک دفعہ تمہارے باپ کی نظروں میں گر گیا وہ تو پھر لا محالہ اسے تمہیں اپنانا ہی پڑے گا۔ آج سے ہی ویسا کرو جیسا میں کہتی جاؤں، یہ نہ ہو دیر ہو جائے، کیونکہ تمہاری وہ بتا رہی ہیں کہ حیا کا اس بار چھٹیوں میں آ کر فدا کی شادی کا ارادہ ہے۔ اب تم نے یہ کرنا ہے کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی کہ کسی وقت موقع پا کر فدا کو ایسے گھیرے کہ ان دونوں کو تایا ساتھ دیکھ لیں، اور بعد میں وہ فدا پر الزام لگائے کہ اس نے اس سے غلط قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہی نہیں، تائی نے فدا کی روٹین، اس کا گھر سے جانا اور واپس آنا، کس وقت اور کیسے یہ کرنا ہے، سب تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ریما بھی ہمتاً گوش سب کچھ کسی متاع کی طرح دماغ میں بسا رہی تھی، سوچے بغیر کہ گھر وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کی بنیاد اخلاص اور سچ پر رکھی جائے۔ جھوٹ اور فریب کی بنیادوں سے بنائے جانے والے گھر تو ریت کی گھر کی مانند ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں سے حالات کی تند و تیز لہر انہیں بہا لے جائے۔ جیسے ہی ریما نے کہا کہ وہ سارا پلان سمجھ گئی، وہیں باہر کھڑے تایا کا سر شرم سے جھک گیا۔ گھریلو معاملات سے بے خبری پر، یتیم بچوں سے اپنے گھر میں ہمیشہ ایسے سلوک پر، یا اولاد کی ایسی تربیت پر سب سے بڑی بات فدا بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ تایا بھتیجا ایک ساتھ گھر داخل ہوئے تھے۔ تایا نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ اکیلا کیا اپنے پوشن میں جا کر فریز کیا ہوا کھانا گرم کرے گا، ان کے ساتھ ہی چلے کہ تائی نے آج ان کی فرمائش پر پلاؤ بنایا ہے۔ اسے کیا اعتراض ہوتا، ساتھ ہی چل دیا، مگر لاؤنج کے دروازے پر لٹکے پردے کے پیچھے تایا نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اصل میں تایا نے تائی کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ وہ سمجھے کہ حسب معمول انہوں نے خرچ میں کوئی گڑبڑ کی ہے، ان سے چھپا کر خرچ کی مد میں جو رقم وہ ان کو دیتے ہیں، ان سے انہوں نے بچت کر کے کمیٹیاں ڈالی ہوتی، مگر تایا کو کبھی ضرورت پڑتی تو صاف منہ کر جاتی کہ وہ تو خرچ اتنا کم دیتے ہیں کہ گزارا مشکل سے ہوتا ہے، بچت کہاں سے آئے۔ پھر ایک بار تایا کو وہ ہمسائی سے کمیٹی لیتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ آج بھی تایا کو ایسا ہی کچھ شک گزرا تھا، مگر جو کچھ انہوں نے سنا تھا ان کو لگا جیسے وہ پورے زمین میں گر گئے ہیں۔ کاش وہ فدا کو نہ روکتے، کم از کم ایک بھرم تو رہ جاتا۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے فدا کو دیکھا تو وہ تعصب سے ایک نظر پردے پر اور ایک ان پر ڈال کر اپنے پوشن کی جانب بڑھ گیا۔ برف کا موسم گزر چکا تھا، اب ہر طرف پھول تھے، رنگ اور خوشبو تھی، مگر وہ اس سارے منظر میں سے کوئی بھی دلکشی محسوس کرنے میں ناکام تھی۔ زندگی کا دائرہ حیات اس پر پہلے سے زیادہ تنگ کر دیا گیا تھا، کیونکہ شادی والے دن دلبر خان نے نشہ کر کے جھگڑا کیا تھا اور اپنے ایک ساتھی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ دلہن بنی
دلہن بنی فریدہ گل سہاگن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ایک منوس قائد تھا جس پر تصدیق مہر لگ گئی تھی اور اب تو وہ بیوہ بھی تھی۔ ان کے قبیلے میں بیوہ کا دوبارہ نکاح کا رواج نہیں تھا، جو قبیلے کے رسوم و رواج سے انحراف کرتا اسے قبیلے کا عمر بھر کا قطع تعلق برداشت کرنا پڑتا تھا۔ یا جس نے فریدہ گل کی محبت اپنے بھائی کے دل میں دیکھی تھی، کو نہ جانے کیوں دلبر خان کے مرنے پر عجیب سا اطمینان ہوا تھا، جس کی اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے فریدہ گل کے باپ کو ولید کی موجودگی میں بلایا تھا۔ وہ بھی بیٹی کے غم پر افسردہ تھا، مگر افسوس کہ اب کبھی اسے ہنستے بستے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے قبیلے کے سارے اصول اور پائیداری کے انحراف کی سزا بتا کر حیا سے معذرت کر لی تھی۔ ہاں فریدہ کے موڑے بھائی کے مرنے پر تو افسوس تھی، مگر دل سے بہت خوش تھی کہ عمر بھر شادی نہ ہونے کی صورت میں مفت کی ایک ملازمہ اسے مل چکی تھی۔ دفتن کھنکھاڑنے کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ اجنبی سامنے تھا، جو کچھ عرصہ سے اجنبی نہ رہا تھا، دل کا مکین بن چکا تھا۔ چادر ٹھیک کرتے ہوئے اس نے اپنا آدھا منہ چھپایا اور گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بھائی رکو، سارا رستہ دعا کرتا آیا ہوں کہ ڈر سے بچھڑی خون جیسی لڑکی آج بھی اپنے مخصوص جائے پناہ پر مل جائے۔ اب میرے مالک نے کرم کر دیا، دعا قبول کر کے تو تم بھاگ رہی ہو۔ مت پوچھو تمہاری عدت کا عرصہ دل پر کیسے صبر رکھ کر گزارا ہے۔ بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت سے معاملے کلیئر کرنے ہیں۔ تمہارے یہاں کے لوگ رائی کے برابر بھی پہاڑ بنانے کے ماہر ہیں، اور یہاں رائی کی صورت میں موجود ہوں۔ سو جلدی سے گھر چلو، حیا ہمارے انتظار میں ہوگی۔ وہ ایسے بے تکلفی سے اس سے مخاطب تھا جیسے برسوں کی آشنائی ہو۔ فریدہ گل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی، پھر اس کی شرارتی مسکراہٹ کتاب نہ لا کر اس کے قدم تیز حیا کے گھر کی طرف اٹھنے لگے، اور فریدہ مسکراتے ہوئے ذرا فاصلہ رکھ کر پیچھے چل دیا۔ آخر کو پچھلا تجربہ خاصا تلخ رہا تھا اس کا۔ پچھلے کچھ ماہ اس پر سخت گہراں گزرے تھے۔ جب سے طاہی کی سازش کا پتہ چلا تھا، اس نے گھر میں دیوار اٹھا دی تھی۔ پھر حیا کی دیوار کے حوالے سے استفسار پر اس نے ساری کہانی سنائی تھی۔ وہ بھی اتنی دور بیٹھے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی فریدہ کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر دلبر خان کے مرتے ہی حیا فریدہ کے بابا کے پاس گئی تھی، مگر ان کے صاف انکار کے بعد جب وہ مایوس ہوئی تو اس نے فریدہ کو سب بتا دیا تھا، مگر فریدہ نے اسے کچھ عرصہ روک دیا تھا۔ فریدہ کی عدت گزرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا، اور اب ایک صبر آزما انتظار کے بعد وہ ایک بار پھر یہاں موجود تھا۔ حیا نے ایک طویل لیکچر دیا تھا فریدہ گل کو، اور وہ چپ بیٹھی انگلیاں مروڑتی رہی تھی۔ پھر فریدہ نے حیا کو اشارہ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ حیا چائے بنانے کے بہانے اٹھ گئی تھی۔ حیا بھی بہت بار تم سے بات کر چکی ہیں، مجھے لگا مجھے بھی آپ کو بتانا چاہیے، آپ سے بات کرنی چاہیے کہ قسمت بار بار آپ کے دروازے پر بار بار دستک نہیں دیتی۔ میرا اور آپ کا ملنا ایسے ہی نہیں تھا۔ فریدہ گل، قدرت کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ہمیشہ لڑکیوں میں رہ کر پڑھا ہوں، مگر زندگی میں پہلی بار تم کو دیکھ کر دل نے کہا کہ ہاں یہی ہے جس کے لیے میں نے اپنے خالص جذبات سنبھال کر رکھے تھے۔ حالانکہ نہ تمہیں پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ تمہارے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ پہلے پہل میں نے اسے ایک وقتی پسندگی سمجھا تھا، مگر وہ رکا۔ فریدہ گل نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے آنسوں کو بمشکل روکا۔ بالکل ایسی ہی تو اس کی حالت تھی، بس وہ مرد ہونے کے ناطے کھل کر بیان کر رہا تھا، جبکہ وہ شرم و حیا میں چپ تھی، مگر دل مسلسل اس سے ہم کلام تھا۔ دلبر خان سے تمہارے نکاح کی خبر نے دل پر ایک قیامت سی ڈھا دی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، دل تمہاری جیسی لڑکی کی قسمت پر روتا تھا، ہاں اپنی قسمت پر دعائیاں دیتا تھا، جس نے اپنی محبت کو پانے سے پہلے ہی کھو دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر میری دعاؤں کو ایسے قبول ہونا تھا، یا دلبر خان کا مرنا ایسے لکھا تھا کہ مجھے امید کا ایک جگنو نظر آیا، جس کے سہارے میں یہاں تک چلا آیا، اور اب ہم لوگ ایک فردوسا اور بیہودہ رسم کے پیچھے میری اور تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فریدہ جیسا سنجیدہ بندہ بھی جذباتی ہو گیا۔ دیکھو فریدہ، یہاں کے لوگ رسم و رواج کے جس کڑی زنجیر سے بندھے ہیں، اس کو میں توڑنے پر قادر نہیں ہوں کہ اس عمل کے لیے صدیاں درکار ہیں۔ علم کا شعور چاہیے، سوچ کی تبدیلی چاہیے، کیونکہ جو رواج آپ کی خوشیوں اور زندگی کو زنگلود کر دیں، ان کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے، پھر بھلے برادری اور قبیلے کو ترک کیوں نہ کرنا پڑے۔ فریدہ گل نے چونک کر فریدہ کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں فریدہ، سوچو آج تمہارا باپ زندہ ہے، زندگی کو بقا نہیں، کل وہ نہیں رہے گا تو کیا تم ساری زندگی اپنے ماں کے بچے پالتے ہوئے پہاڑوں میں بھیڑیں چراتے بوڑھی ہو جاؤ گی؟ فریدہ سسک اٹھی۔ اپنی خوشیوں پر اور زندگی پر تمہارا بھی دوسرے انسانوں جیسا ہی حق ہے فریدہ۔ خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ برادری تم سے تعلق توڑ بھی دے، تمہارے باپ کا رشتہ تم سے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ خوشیوں کو مت لوٹاؤ فریدہ، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ فریدہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا بھر کی ہر خوشی تمہیں
تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو، جانتی ہو نا نکاح کا حق رکھتی ہو۔ یہ حق تمہیں مذہب دیتا ہے اور تمہیں کسی برادری کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہے تمہارے بابا تو ان کو حیا اور ولید منا لیں گے، تم یہاں نہیں آ سکو گی فیصلے کے قانون کی روح سے، لیکن تمہارے بابا تو شہر آ سکیں گے نا۔ فریدہ گل نے آنسو بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ کیا تم بابا کو منا لو گی؟ اس کے منہ سے پہلی بار یہ بات نکلی۔ ہاں ہاں فریدہ، حیا اور ولید، بلکہ میں خود بھی جاؤں گا ان کے پاس، بس ایک دفعہ تم ہاں کر دو۔ اس کی لجاجت بڑے انداز پر فریدہ گل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فریدہ نے ہررے کا نعرہ لگایا تھا، جسے سنتے ہی حیا اندر آ گئی تھی، اور حیا سے سرخ پڑتی فریدہ کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کا بھائی یہ بازی جیت چکا ہے۔ اس نے فریدہ کو گلے سے لگا لیا۔ آگے کی زندگی بہت حسین گزرنے والی تھی، ان تینوں کا یقین تھا، کیونکہ پھول کھلنے کا موسم آ چکا تھا۔ ختم شد۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ناولٹ اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے پیارے پیارے فیڈ بیکس کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا۔ نیکسٹ ناول کا ویٹ کریے گا۔ اللہ حافظ۔